ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, पार्ट 2 में आपका फिर से स्वागत है, खुश-आमदीद। मेरे फिर से ज़हमत दी है वसीम अल्ताफ़ साहब को। पहला जो वसीम भाई आपकी जो डिस्कशन थी हमारी उसमें उसका जो एवरेज व्यू टाइम था वो बहुत ज़्यादा था। तकरीबन मेरे ख़्याल 35 मिनट के करीब, जो कि बहुत ज़्यादा है। इससे ये पता चलता है कि लोगों ने इंटरेस्ट लिया उसमें। और मेरी जो ये ख़्वाहिश है कि उन डिफ़िकल्ट टॉपिक्स के ऊपर वो बात हो जो हमने कभी ना सुनी हो या हमारे लोगों ने पहले ना सुनी हो। तो उसी सिलसिले को जारी रखते हैं। तहरीक पाकिस्तान से लेके 1988 तक का जो पाकिस्तान की जो तारीख़ थी, हमने उसको ब्रीफ़ली डिस्कस किया। मेरा ख़्याल से बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं कि हर डेकेड को मज़ीद एक्सपेंड किया जा सकता है, लेकिन इसको हम पूरी पाकिस्तान की जो ब्रीफ़ हिस्ट्री है उसको कवर करेंगे इन्हीं 2 पार्ट्स में। तो 1988 तक हमने ज़िक्र किया ज़ियाउल हक साहब का, कि ज़ियाउल हक साहब ने किस तरह फिर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर को फांसी चढ़ा दी। वो भी अनप्रेसिडेंटेड था पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और आई होप कि ऐसा कभी दोबारा ना हो, हमें चूँकि लगा, उसके ऊपर बात भी करेंगे। तो भुट्टो साहब की के डाउनफॉल का ब्रीफली बता दें कि ज़ियाउल हक का क्या फ़ायदा उठाया ज़ियाउल हक ने, कि भुट्टो साहब की ये तो मेरे ख़्याल हमने कर ली थी डिस्कशन। 88 में नया चैप्टर शुरू होता है कि अब हमने डेमोक्रेसी को फलने-फूलने देना है। भुट्टो साहब की साहबज़ादी बेनज़ीर भुट्टो, वो पावर में आती हैं, और वो अब ये 88 से जो 99 तक का जो सफ़र है वो ज़रा डिस्कस करें। वो बताएँ आप, यहाँ से शुरू करें 88 से। अच्छा जी, यूं है कि बेनज़ीर एग्जाइल में थीं और 86 में वो वापस आती हैं लाहौर। और एक फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होता है उनका। और एक बहुत बड़ी तादाद में लोग बेनज़ीर को लाहौर में रिसीव करते हैं। अच्छा, उसके बाद 88 में इलेक्शंस होते हैं और बेनज़ीर जो हैं वो पावर में आ जाती हैं। 92 सीट्स जीतती हैं बेनज़ीर, और जो आईजेआई है जिसको लीड कर रहे हैं नवाज शरीफ, 8 पार्टी कोलिशन है वो, और उसको 54 सीट्स मिलती हैं। और अब बेनज़ीर जो हैं वो इक़्तिदार में आ गई हैं 1988 में। अब बेनज़ीर जब इक़्तिदार में आईं तो उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए। फौरी तौर पे उन्होंने जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको उन्होंने रिलीज़ किया, जो ज़ियाउल हक ने जेलों में रखे हुए थे। मीडिया फ्रीडम जो था उसको मज़ीद एनहांस किया। उसके बाद फिर जो ट्रेड यूनियंस थी और स्टूडेंट यूनियंस थी उन पे जो बैन था उसको हटाया। ये ज़ियाउल हक ने लगाया हुआ था बैन। तो कुछ हवा के ताज़ा झोंके कौम ने महसूस किए बेनज़ीर के आने के बाद 1988 में। लेकिन अब मसला ये था कि एक तो कोई बहुत बड़ी मेजॉरिटी नहीं थी उनकी। 54 92 सीट्स थी और 54 जो थी वो आईजेआई के पास थी। तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं थी वो। दूसरा ये था कि हॉस्टाइल प्रेसिडेंट था इसहाक खान, गुलाम इसहाक खान हॉस्टाइल था। और उसके अलावा जो आईएसआई का चीफ था उस वक्त, हमीद गुल, वो भी हॉस्टाइल था। और उसके बाद जो आर्मी चीफ था उस वक्त, जनरल मिर्जा असलम बेग, वो भी हॉस्टाइल था। तो समझ लें कि पूरी इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो बेनज़ीर के खिलाफ थी। और बेनज़ीर बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड थी वहाँ पे। उनको कोई तजर्बा नहीं था हुकूमत का, पहली दफ़ा वो हुकूमत में आई थी। तो काफ़ी शराइत इन्होंने मनवाई बेनज़ीर से कि जी जो फॉरेन मिनिस्टर भी हमारा होगा, और जो डिफेंस पॉलिसी है हमारी होगी, फॉरेन अफेयर्स हमारे होंगे, अफगानिस्तान के हवाले से, इंडिया के हवाले से, अमेरिका के हवाले से जो पॉलिसी है वो फौज की होगी। तो ये बेनज़ीर जो थी उनको बहुत ही, समझ लें कि एक ऐसी हुकूमत मिली जिसमें कि उनके इख्तियार में बहुत ज़्यादा नहीं था, एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा नहीं था। तो अपोजिशन भी थी। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी पंजाब में। तो ये उनके लिए मुसलसल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहे थे। पंजाब बड़ा सूबा है, यानी 55% आबादी है।
اور ہاسٹائل گورنمنٹ اگر وہاں پہ ہو، آرمی چیف، ISI چیف، جوڈیشری سارے آپ کے خلاف ہوں، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر کچھ کرنا۔ لیکن اس کے باوجود بے نظیر نے کوشش کی کہ انڈیا کے ساتھ کچھ تعلقات میں بہتری لائی جائے، اور انہوں نے کچھ اس حوالے سے کچھ انیشیٹوز بھی لیے۔ راجیو گاندھی جو تھے وہ پاکستان بھی آئے، لیکن فوج کی جو ذہنوں میں پیپلز پارٹی کا ایک امیج تھا، ظاہر ہے ضیاء الحق تو چلا گیا لیکن اسٹیبلشمنٹ تو وہی تھی۔ تو پھر کیا کیا انہوں نے کہ جو کرپشن کے چارجز لگا کے بے نظیر پہ، غلام اسحاق خان نے 58(2)B کا استعمال کرتے ہوئے گورنمنٹ کو 1990 میں ڈسمس کر دیا۔ تو کوئی 2.25 سال ملے بے نظیر کی حکومت کو، اور وہ اس میں کچھ زیادہ پرفارمنس نہیں دکھا سکے۔ 2.25 سال میں کیا پرفارمنس دکھانی ہے؟ اور جبکہ پوری اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف ہو۔ مثلا ایک میں اگزامپل دیتا ہوں کہ غلام اسحاق خان اس وقت پریزیڈنٹ تھا، اور بے نظیر ملک قاسم کو لانا چاہتی تھی ایز پریزیڈنٹ، لیکن اتنی شدید مخالفت ہوئی کہ پھر پیپلز پارٹی کو غلام اسحاق خان ہی کو اپنا کینڈیڈیٹ نامزد کرنا پڑا، اور غلام اسحاق خان پھر اگلی ٹرم کے لیے بھی پریزیڈنٹ منتخب ہو گئے۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بے بسی تھی حکومت کی۔ تو بے نظیر کی حکومت ڈسمس کر دی گئی۔ یہاں پہ اس پہ آگے جانے سے پہلے ایک سوال اور لے لیجیے گا کہ ایک سوال میرے ذہن میں ہمیشہ سے آتا ہے کہ پاکستان اور ملکوں کی طرح، جیسے آپ نے بتایا کہ بینظیر بھٹو نے کوشش کی، جس طرح کروشچوف نے ڈی اسٹالنائزیشن کی، تو انہوں نے کوشش کی ڈی ضیاء الحقزم کی، لیکن ظاہر بات ہے اسٹیبلشمنٹ بڑی مضبوط ہو چکی تھی، انہوں نے اپنی شرائط بھی منوائی۔ لیکن یہ جو میوزیکل چیئر ایک تو ہم نے 90s میں جو ہوگی ابھی، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ اور ڈیموکریسی کے ساتھ بھی جو پاکستان میں ایک بڑا یونیک کیس مجھے لگتا ہے کہ ضیاء الحق اسیسینیٹ ہو گئے یا ان کا پلین گر گیا، جو بھی ہوا، تو اس کے بعد یہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی بھی ایک کنٹینیویشن کیوں نہیں چلی؟ جس طرح باقی جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ آمریت میں چلے جاتے ہیں تو پھر وہاں سے نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے انلیس آپ کو کوئی ریولوشن لانا پڑے۔ تو پاکستان میں ایسا ہم نے دیکھا کہ جب ایوب گئے تو پھر ڈیموکریسی کی طرف ٹرانزیشن کی کوشش ہوئی، ضیاء گئے ڈیموکریسی کی طرف ٹرانزیشن کی کوشش کی گئی، اور پھر مشرف کے بعد بھی۔ تو یہاں پر کیا ایک دم سے چینج آف ہارٹ کیوں ہوتا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر کہ جو ضیاء الحق کے مرنے کے بعد اگلے آرمی چیف نے کیوں نہیں کوشش کی اقتدار سنبھالنے کی؟ دیکھیے مرزا اسلم بیگ جو تھے اس وقت وہ آرمی چیف تھے، اور یہ جو ضیاء الحق کا جہاز کریش ہوا، اس میں ان کی طرف بھی انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئیں۔ اب یہ یاد رکھیں کہ جو پاور تھی اس وقت وہ مکمل طور پہ اسلم بیگ کے ہاتھ میں تھی، اور اگر وہ فوری طور پہ آ کے وہ ٹیک اوور کر لیتا تو پھر تھوڑا سا وہ جو ایک شک تھا، بلکہ کافی زیادہ شکوک کا اظہار کیا گیا کہ اس کی انوالومنٹ تھی اس میں۔ وہ جب ضیاء الحق کا جہاز کریش ہوا ہے تو یہ صاحب جو تھے یہ واپس بہاولپور نہیں گئے، یہ فوری طور پہ پنڈی پہنچے، اور پنڈی پہنچنے کے بعد پھر انہوں نے آ کے وہاں پہ اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کیا، اور غلام اسحاق خان کو کہا کہ آپ سپیچ کریں، پھر انہوں نے وہ تقریر کی، اور پھر وہ سارا کچھ ہوا۔ تو غالباً ایک وجہ تو یہ تھی۔ دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ملٹری ٹیک اوور ہوتا ہے نا، وہ اچانک نہیں ہو جاتا، وہ کچھ جو بڑی جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی بھی آپ کو انڈورسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ غالباً اس وقت نہیں تھی۔ اور تیسرا یہ تھا کہ جب پاور ان کے اپنے ہاتھ میں تھی، آرمی چیف واز آل پاورفل ایٹ دیٹ ٹائم، تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ فرنٹ فٹ پہ آئے اور آ کے وہ ٹیک اوور کر لے؟ اور پھر 11 سال ضیاء الحق نے جو حکومت کی تھی تو آرمی کا امیج آلریڈی کافی ڈیمیج ہوا تھا اس سے۔ تو پھر انہوں نے اسٹریٹجی بدل لی، انہوں نے کہا جی کہ بجائے اس کے کہ ہم فرنٹ پہ آئیں، ہم پیچھے رہتے ہیں اور طاقت اپنے پاس رکھتے ہیں، اور سامنے دنیا کو دکھانے کے لیے ہم ایک سویلین چہرہ رکھتے ہیں۔ تو
اب اس لیے یہ انہوں نے آ کے وہ پاور گریب نہیں کی، اور بے نظیر جو تھیں وہ سوری انہوں نے اس کے بعد وہ ضیاء الحق ڈیموکریسی کی طرف گئے۔ اس سے ہاں ہمیں اس سے ہمیں یہ نہیں لگتا اس سے بھی کوئی ہماری جو قوم کا جو ڈی این اے ہے یا قوم کی پرسنالٹی کے اوپر بھی ایک بات اٹھتی ہے کہ مستقل مزاجی بھی نہیں ہے؟ میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ اگر یہ اسلامی ملک بن جاتے ہیں ایران کی طرح جو 40 سال سے کم ایک ہی فارم آف حکومت سے چل تو رہے ہیں جیسے بھی چل رہے ہیں، تو نہ یہاں پہ اسلامی نظام آ سکا، نہ یہاں پہ ڈیموکریسی ہو سکی اور ملٹری بھی نہیں چل سکی، چاہے حالانکہ کہا یہی جاتا ہے کہ ملٹری کے دور میں اسٹیبلٹی تو آتی ہے لیکن اس کو لیجٹمیسی نہیں ملتی، اور ڈیموکریسی میں لیجٹمیسی ہوتی ہے لیکن اسٹیبلٹی نہیں آتی۔ تو کیا یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہماری قوم کے یا ہمارے ملک کے فیلئر کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ 75 سال تک ہمیں ابھی تک ایک فارم آف گورنمنٹ نہیں ملا؟ اور یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں، وہ جو کہا جاتا ہے کہ ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف یا ہسٹری ڈزنٹ ریپیٹ اٹ رائمس، کہ اور اب یہ ہم ہائبرڈ حکومت کا جو سنتے ہیں کہ یہ ہائبرڈ فارم کی گورنمنٹ اور بڑے فخر سے کہتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے پاکستان کے ایک اسٹیبل نہ ہونے کی۔ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ ففٹیز ہی میں ملٹری نے اپنے آپ کو بہت اسٹیبلش کر لیا تھا، اور جو پالیسیز ہیں، جو کرٹیکل پالیسیز ہیں وہی بناتے ہیں آج بھی۔ اب تو خیر بالکل سمجھ لیں کہ وہ ہر چیز ہی ان کے ہاتھ میں چلی گئی ہے۔ تو اگر کوئی آ، ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ آ جاتا ہے اور وہ سٹیبل بھی ہوتا ہے، تو مسلسل کوششیں کی جاتی ہیں اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی۔ یعنی نواز شریف جب دوسری مرتبہ حکومت میں آیا ہے تو 2/3 میجورٹی تھی نواز شریف کے پاس۔ پروونسز میں انہوں نے کولیشن گورنمنٹس بنائی ہوئی تھی۔ یعنی آپ دیکھیں نا، آپ سینٹر میں بھی آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہو، پروونسز میں بھی آپ نے اپنی حکومتیں بنا لی ہیں، یعنی کولیشن گورنمنٹس بن گئی ہیں آپ کی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نہیں چل سکے اور آپ کو فارغ کر دیا گیا۔ تو یہ چیز ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ ایک سٹیبل پولیٹیکل گورنمنٹ ہو، کیونکہ وہ پھر آ، اپنی پالیسیز بنائے گی اور اپنی ٹرمز پہ حکومت کرے گی، جو کہ ان کو منظور نہیں ہے۔ تو دے وڈ آلویز پریفر کہ ایک انسٹیبل ویک گورنمنٹ ہو، اور تاکہ پھر اس کو آسانی سے مینیپولیٹ کیا جا سکے۔ ڈیوائڈ اینڈ رول کا چکر چلا۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ بینظیر بھٹو کی حکومت گرا دی جاتی ہے، ایون دو ان کے پاس ایک طریقے کا مینڈیٹ تھا کہ وہ اپنی مرضی کا پریزیڈنٹ چوز کرتی، جیسے ایک میرا خیال آئی تھنک دس از یہ ایک نارمل سی بات ہے، لیکن ان کی حکومت گرا دی جاتی ہے پونے 2 سال بعد 90 میں۔ پھر 90 میں کیا ہوتا ہے؟ اس وقت کے آرمی چیف ہوتے ہیں کاکڑ فارمولا، آئی تھنک بعد میں آتا ہے سمتھنگ اختر، یہ جی، اس کے وقت اس تب کے کیا بعد ہوتا ہے؟ جناب یہ ہوتا ہے جی کہ نواز شریف 1990 میں الیکشنز ہوتی ہیں، اکتوبر 1990 میں، اور نواز شریف جو ہے وہ آ، اقتدار میں آ جاتے ہیں۔ 45 سیٹیں جیتتی ہے پیپلز پارٹی، اور 104 سیٹیں جیتی ہے آئی جے آئی، اور آئی جے آئی کی حکومت ایک طرح سے بن جاتی ہے۔ اب نواز شریف جب آتے ہیں تو وہ پرائیویٹائزیشن پہ فوکس کرتے ہیں، لبرلائزیشن پہ ان کا فوکس ہوتا ہے، انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ پہ فوکس کرتے ہیں، اور ڈیجیٹل جو کمیونیکیشن ہے وہ ان کا ایک خاص ایک فوکس ہوتا ہے۔ تو کچھ چیزیں جو ہیں، چونکہ وہ ایک بزنس مین تھے اور چونکہ وہ انڈسٹری سے وابستہ تھے، تو انہوں نے کوشش یہ کی کہ ملک کو اکنامیکلی تھوڑا سا اسٹیبلائز کیا جائے۔ اس کے علاوہ پھر انہوں نے کچھ جو نیوکلیئر پروگرام تھا اس پہ بھی توجہ دی، انرجی جو انہوں نے پروگرامز لانچ کیے کہ انرجی کا مسئلہ نہ ہو۔ لیکن ہوا یہ کہ پھر اگین غلام اسحاق خان جو تھا وہ ظاہر ہے کہ وہ آرمی کے اس پہ چل رہا تھا اشاروں پہ۔ کراچی میں وائلنس شروع ہو گیا، 92 میں کافی وائلنس ہوا کراچی میں، اور ایم کیو ایم جو ہے اس نے ان کو ایکیوز کیا
نواز شریف کی حکومت کو جی کہ یہ تو پنجاب پہ سارا ان کا فوکس ہے اور ہمیں نگلیکٹ کیا جا رہا ہے. یہ یہاں مہاجر موومنٹ تبھی شروع ہوئی تھی یہ یا 80s میں شروع ہوئی تھی؟ یہ مہاجر موومنٹ کا بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر. 80s میں شروع ہو گئی تھی جی. یہ 80s میں وجود میں آ چکی تھی. اور لیکن جو وائلنس شروع ہوا ہے نا کراچی میں وہ 92 میں شروع ہوا ہے وائلنس. اور باقاعدہ پھر یہ کافی اسٹرینتھ گین کر گئے. اور جو سندھ اربن تھا اس میں ان کا پھر بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہو گیا MQM کا. اور کافی عرصے تک جب تک کہ ان کو پھر اسٹیبلشمنٹ نے توڑ نہیں دیا یہ اپنی ٹرمز کے اوپر حکومتیں بنواتے تھے گراتے تھے. سینٹر میں بھی آ کے وزارتیں لے لیتے تھے. سندھ میں بھی ان کا بڑا اسٹرانگ ہولڈ تھا. پیپلز پارٹی کی اگر گورنمنٹ وہاں پہ بنتی تو اس میں ان کا کافی ایک رول تھا. اور کافی وائلنس کا بھی انہوں نے سہارا لیا اور انہوں نے اپنے پورے نیٹ ورکس بنائے ہوئے تھے. تو یہ تو سلسلہ تھا ان کا. اب جناب اس زمانے میں وسیم صاحب ایک اور کوشچن میرے ضمنی کوشچن میرے ذہن میں آ رہا ہے. آپ جیسے کیونکہ اب 90s میں بھی بڑا ہو رہا تھا اس لیے ہمارے بھی کانوں میں بات پڑتی تھی کہ غلام اسحاق خان نواز شریف کا پسندیدہ صدر ہے. تو یہ غلط بات تھی اس وقت کہ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اصل میں بندے تھے نہ کہ نواز شریف کے تھے. ڈیفینیٹلی دیکھیں صدر جو بھی ہوتا ہے نا وہ ہاسٹیج ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا. آپ یہ دیکھیں نا کہ بے نظیر لغاری کو لے کے آئی. اس کو بڑا ٹرسٹ تھا کہ وہ لغاری اس کا بہت ہی ایک لائل ایک بندہ ہے, لائل ورکر ہے, لائل لیڈر ہے ایک پیپلز پارٹی کا. لیکن اس نے اسی کو سٹیب کیا. 58 بھی اسی ان کے اوپر بھی لگی. ہاں یہ بعد میں یہ ہوا یعنی 2 گورنمنٹس اس نے ڈسمس کی لغاری نے. 2 جو تھیں وہ غلام اسحاق خان نے ڈسمس کی. ایک بے نظیر کی پہلی گورنمنٹ اور اس کے بعد پھر نواز شریف کی یہ جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں یہ بھی جی. غلام اسحاق خان نے 58(2)B کا استعمال کرتے ہوئے ڈسمس کر دی تھی. تو اور آپ نے ایک اور بات بھی I'm really sorry میرے ذہن میں واقعی سوال آ رہے ہیں کیونکہ پھیل جاتی ہے بات. پیپلز پارٹی کے بارے میں آپ نے بھی نواز شریف کا حکومت کا ذکر کیا. اس وقت اس کو PMLN نہیں بولا جاتا تھا, یہ IJI میں نے نہیں سنا تھا. یعنی یہ ایک الائنس ہوتی تھی ڈفرنٹ فیکشنز کی. دیکھیں ایک 8 پارٹی الائنس بنی تھی نا, ایک 8 اوکے, پارٹی الائنس بنی تھی جس کا نام IJI تھا. اور IJI بھی اسٹیبلشمنٹ نے بنائی تھی اگینسٹ. جس سے بعد میں PMLQ بن گئی. تو اس میں ہم نے یہ سنا تھا, ابھی آپ نے جیسا بتایا کہ ان کو پرائیویٹائزیشن کی طرف ان کا زیادہ شوق تھا, جبکہ بھٹو کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ وہ روٹی کپڑا مکان, ان کا سوشلزم کی طرف زیادہ دھیان تھا. تو جو بینظیر بھٹو کی جو پہلی حکومت تھی وہ بھی کیا سوشلسٹ تھی اور ان کا بھی سوشلزم کی طرف زیادہ رجحان تھا؟ کیونکہ کیا یہ وجہ ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ پیپلز پارٹی لیفٹ کی پارٹی تھی اور PMLN یا IJI رائٹ ونگ پارٹیاں تھیں؟ کیونکہ میں تو اس کو ہمیشہ مذہب کے اینگل سے ڈھونڈتا تھا, لیکن ہمارے پاکستان کے کانٹیکس میں یو آر اسٹرکٹلی ٹاکنگ اباؤٹ, کیونکہ دونوں ہی مذہب کے خلاف تو بات نہیں کر سکتے, لیکن ایک کا اکنامک لیفٹ تھا, ایک اکنامک رائٹ کی طرف تھی. از دیٹ ٹرو کیریکٹرائزیشن؟ نہیں وہ دور گزر چکا تھا کہ جس میں آپ ایک جو چائنیز ماڈل کو فالو کرتے ہیں. بھٹو صاحب نے کوشش کی تھی تو بے نظیر جب آئی ہیں تو پھر وہ جو ایک لیفٹ کی جو پالیٹکس تھی وہ تقریباً ختم ہو چکی تھی اس وقت تک. اور یعنی ایک فری مارکیٹ اکانومی کی طرف پاکستان سفر کر چکا تھا. تو وہ جو ایک ڈسٹنکشن آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں تھی بالکل کسی قسم کی. اوکے, چلیں آگے چلتے ہیں. خیر تو اب جناب کیا ہوتا ہے کہ اب نواز شریف میں اور غلام اسحاق خان میں ڈفرینسز پیدا ہو جاتے ہیں. اور نواز شریف کی حکومت جو ہے اس کو نیشنل اسمبلی جو اس کو ڈیزالو کر دیا جاتا ہے 93 میں, اور حکومت ختم کر دی جاتی ہے نواز شریف کی کہ جی اس میں کرپشن ہو رہی ہے اور یہ حکومت جو ہے یہ اس میں گڈ گورننس نہیں ہے. تو گورنمنٹ کو فارغ کر دیا جاتا ہے, غلام اسحاق خان فارغ کر دیتا ہے. تو نواز شریف جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں, 1 مہینے کے بعد سپریم کورٹ بحال کر دیتی ہے.
उस हुकूमत को, नवाज शरीफ की हुकूमत को। अब जब बहाल होती है तो उसके बाद अब वो डिफरेंसेस तो मौजूद हैं, और जो पहले डिसमिसल हुआ था वो इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से हुआ था। तो फिर क्या होता है कि वहीद काकड़ साहब जो हैं वो नवाज शरीफ को कहते हैं कि वो रिजाइन कर दें, और नवाज शरीफ कहते हैं जी कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, गुलाम इसहाक खान भी जाएगा। तो फिर आर्मी चीफ जो एक समझ लें 23वें ग्रेड का एक अफसर है, वो इन दोनों से रेजिग्नेशन लेता है और दोनों को घर भेज दिया जाता है। नवाज और शरीफ भी, इसी को काकड़ फार्मूला बोला जाता है। हाँ, नवाज शरीफ भी घर चला गया और गुलाम इसहाक खान भी, दोनों तो घर इसमें चले इसमें आर इस दफ़ा एस्टेब्लिशमेंट की क्या उनके साथ ग्रीवेंस थी कि वो उनकी छुट्टी करवाना चाहते थे? गए। देखिए, इसमें एक तो कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कराची में कुछ खराब हो गई थी, और दूसरा जो है नवाज शरीफ की कोशिश ये रही कि इंडिया के साथ तल्लुकात जो है वो बेहतर बनाए जाएं। बेसिकली जो बिजनेसमैन होता है वो, उसकी कोशिश ये होती है कि मफाहमत से मामलात को हल किया जाए। फौजी सोच ये होती है कि ताकत के ज़ोर से मसाइल को हल किया जाए। तो ये नवाज शरीफ जो थे, ये इनका इंडिया की तरफ भी टिल्ट था। ये चाहते थे कि कुछ वो हालात में बेहतरी लाई जाए। फिर फॉरेन पॉलिसी के हवाले से ज़ाहिर है जो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है वो उसकी अपनी प्रायोरिटीज़ भी होती हैं कि कुछ ताल्लुकात बेहतर बनाए जाएँ, कि अफ़गानिस्तान के साथ हालात में बेहतरी लाई जाए, को इंडिया के साथ ट्रेड शुरू की जाए। तो वो पसंद नहीं आई चीज़ें फिर इनको, एस्टेब्लिशमेंट को। और पीपल्स पार्टी ने भी इसमें मौके से फ़ायदा उठाने का पीपल्स पिछला पार्टी, हाँ जी, पीपल्स पार्टी, क्योंकि वो उनको डिस्टेबलाइज करते रहे थे तो इन्होंने फिर इनको डिस्टेबलाइज करना शुरू कर दिया। तो वो फिर फाइनली इन्होंने वो पूरा सिस्टम ही लपेट दिया, और गवर्नमेंट जो थी वो फारिग हो गई, नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई उससे पहले, और गुलाम इसहाक खान और नवाज शरीफ दोनों को घर भेज दिया गया। ठीक है जी। उसके बाद फिर एक इंटरिम गवर्नमेंट आई, और फिर दोबारा इलेक्शंस हुए 6 अक्टूबर 1993 को। इसमें पीपल्स पार्टी ने 86 सीटें ली और पीएमएलएन ने 72। अब बेनज़ीर फिर से वज़ीर आज़म बन गई, और उन्होंने आने के बाद फारूक लगारी को प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया, और वो इलेक्ट होके प्रेसिडेंट बन गए। और उनका मकसद यही था कि एक लॉयल एक प्रेसिडेंट हो, ताकि वो 58(2)B वाला जो मामला है वो हमें तंग ना करे, हमारे साथ प्रॉब्लम ना हो। जहांगीर करामत जो थे वो उस वक्त आर्मी चीफ थे। अब पीपीपी जो थी, उसकी गवर्नमेंट थी, सिंध में थी, एनडब्ल्यूएफपी में उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई, और पंजाब में उन्होंने पीएमएल जिन्ना के साथ मिलके एक हुकूमत बनाई। तो मतलब एक ठीक हुकूमत थी ये। लेकिन इसमें भी फिर जो है वो कुछ अरसा ये चलती रही। इस पे लेकिन इल्ज़ाम लगाया गया इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट का, और दूसरा कराची में जो हंगामे थे और जो एथनिक जो टेंशन थी बढ़ गई, वायलेंस बहुत शुरू हो गया कराची में। और फिर 1996 में बेनज़ीर की हुकूमत को भी डिसमिस कर दिया गया, यानी उसको भी उन्होंने फारिग कर दिया बेनज़ीर 96 में। और इसमें भी जो अब इसकी भी एक एक इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट का मुझे अच्छी तरह से याद है, बहुत सारा गम और गुस्सा था अवाम में आसिफ अली जरदारी साहब को लेके, और कहा जाता था किक पैक्स लेते हैं मिस्टर 10%, उसी वक्त नाम बना था। इमरान खान भी आ गए थे लेकिन उस वक्त उनकी कोई आवाज़ नहीं थी, लेकिन चूंकि मैं उस वक्त बड़ा हो रहा था तो मुझे याद है उनके नैरेटिव को, क्या उस वक्त बातें होती थी। तो ज़रा इस पे भी बता देंगे क्या ये इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट का जो एक हवा हमने एंड तक बाद तक सुना, मुशर्रफ ने भी इसको यूज़ किया, या उसके अंदर कितनी सच्चाई थी, कितना झूठ था, और या व्हाइट कॉलर को साबित करने में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इस वजह से आज तक साबित तो किसी ने भी कुछ नहीं किया, वो सारे पैलेस की बातें भी आई थी। तो इसके अंदर कितनी मुफ़ाद परस्ती थी या कितनी गुड इंटेंशन थी
के हक या विद हाइंडसाइट क्या अब हम मैं तो अब इस बात को मानने के लिए तैयार हूँ कि अगर करप्शन भी थोड़ी बहुत होती है, यू शुड अलाउ द गवर्नमेंट टू फिनिश हिज टर्म। तो इस पे भी थोड़ा-सा अपना तजिया दे दें कि क्या इसमें कितनी बिल्कुल, नेक नीति देखिए, थी और कितना बात ये है कि ये इश्यू रहा है। देखें, आप का एक मेजर चंक जो है ना बजट का, वो डेट सर्विसिंग में चला जाता है और डिफेंस में चला जाता है, जो कि मेन आपके हेड्स हैं नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के। तो अब पीछे बहुत कम बचता है मुल्क और कौम के लिए। फिर बिजली का क्राइसिस रहा, उसके बाद आपने इंडिया के साथ तल्लकात दुरुस्त नहीं किए, ट्रेड डेफिसिट था, करंट डेफिसिट था। उसके बाद फिर जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं वो कोई तकरीबन 850 अरब रुपया आपका खा जाते हैं। यानी जैसे पाकिस्तान स्टील मिल्स है या पीआईए है, ये तो लॉसेस में जा रहे हैं सारे। फिर आपको एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरियात पूरी करनी होती हैं, एक्स्ट्रा ज़रूरियात डिफेंस बजट के अलावा। तो फिर बहुत कम पीछे बचता है जो कि आप डेवलपमेंट पे खर्च कर सकें। तो ये मसला पिछली कई पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को रहा। तो फिर बड़े स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रुप्स हैं जो सब्सिडीज मांगते हैं, जो टैक्स एग्जेम्पशंस मांगते हैं, जो स्पेशल इंसेंटिव्स मांगते हैं, कंसेशंस मांगते हैं, उनको भी आपने आ, साथ लेके चलना है। तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो होती हैं ना, उनके पास स्पेस बहुत कम रह जाती है फिर कुछ करने की। यानी कोई रेडिकल चेंज लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। उसी को फिर बहाना बना के उसी प्रिटेक्स्ट पे फिर उनको फारिग कर दिया जाता है कि आप इकोनॉमी को मैनेज नहीं कर सके। तो यही फिर हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे वो फारिग कर दिया गया फिर, है जी। और ये जो 97 में जो इलेक्शंस हुए, इसमें 18 सीटें थी और पीएमएलएन की जो थी वो 137 सीटें थी। यानी ये थी पीएमएल वो 2 तिहाई जो आप बात कर रहे थे। दो तिहाई अक्सरियत आ गई इनके और ये पास। जितने इलेक्शंस हुए अब तक ये सारा जो धांधली का भी जो इल्ज़ाम लगता है इसके अंदर क्या ये जो माना जाता है कि म्यूज़िकल चेयर्स थी पहले तुम्हारी बारी फिर उसकी बारी इसके अंदर भी कोई धांधलियाँ-धुंधलियाँ थी या ये अवाम का ही मिज़ाज ऐसा था? तो ये काफी इनमें उस तरह ऑर्गेनाइज्ड किस्म की धांधली नहीं हुई इन इलेक्शंस में। ये इलेक्शंस जो थे ये बिल्कुल मैं समझता हूँ मेरिट पे हुए, इसमें कोई ऐसा चीज तो नहीं। नवाज़ शरीफ साहब को इतनी बड़ी इस दफ़ा जो मिल गई जिस पे अमीरुल मोमिनीन ये टू जो आपने थर्ड बताया मेजोरिटी बेहतर भी उनको मिल गई और उसके बाद प्रोविंसेस में भी उन्होंने गवर्नमेंट्स बना ली। अ, और फिर उन्होंने 13th अमेंडमेंट वो लेके आए और उसमें उन्होंने वो जो मुशर्रफ जो ज़ियाउल हक ने 58(2)(b इंट्रोड्यूस कराया था, वो भी उन्होंने उसमें वो जो अ, अ, उसको भी उन्होंने ख़त्म किया। फिर 14वीं अमेंडमेंट की तो जो फ्लोर क्रॉसिंग की शर्त थी कि अगर एक बंदा अपनी पॉलिटिकल पार्टी से डिसोसिएट होकर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाएगा तो उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। 14th अमेंडमेंट उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई। 13th अमेंडमेंट में उन्होंने वो जो प्रेसिडेंट की पावर थी कि वो 58(2)(b का इस्तेमाल कर सकता है, उसको ख़त्म किया। फिर उन्होंने ये M2 जो थी ये मोटरवे, ये उन्होंने बनाई। उसके बाद फिर 98 में इंडिया के साथ एग्रीमेंट हुआ हमारा कि हम पीस की तरफ जाएंगे और जितने आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं उनको हम रिजॉल्व करेंगे म्यूचुअल नेगोशिएशंस के ज़रिए। और फिर 99 में वाजपेयी लाहौर आए और वो नवाज शरीफ से मिले और लाहौर डिक्लेरेशन हुआ वहाँ पे, जी। यानी जो और जो नवाज़ शरीफ साहब अपने पहले दौरे हुकूमत में करना चाह रहे थे, उन्होंने उसको इस दफ़ा फ़र्मली मटीरियलाइज़ किया, उनके पास मैंडेट भी बड़ा था। जी, वो जी। उन्होंने बहुत से काम ऐसे किए क्योंकि ज़ाहिर है कि एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी। अच्छा, उस वक़्त आर्मी चीफ थे जहांगीर करामत। जहांगीर करामत जो थे वो एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाना चाहते थे
کہ جی جو کرٹیکل ایریاز ہیں پالیسی میکنگ کے وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل میں ڈسکس کیے جائیں، اور اس میں فوج کی ریپرزنٹیشن ہونی تھی، تو اس پہ نواز شریف تیار نہیں ہوئے۔ نواز شریف نہیں چاہتے تھے کہ فوج جو ہے وہ آ کے اس طرح سے کرٹیکل ڈیسیژن میکنگ میں شامل ہو۔ ود ہائنڈ سائڈ یہ اچھا فیصلہ تھا کیونکہ اسی کے بعد میں پھر جو کچھ ہوتا ہے اسی کی وجہ سے ہوتا۔ یہ فیصلہ بالکل اچھا، بالکل صحیح فیصلہ تھا یہ، یعنی اصولی تو تھا لیکن ہائنڈ سائڈ کے ساتھ کیا ہم اس کو صحیح وقت کے تناظر میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ صحیح فیصلہ تھا یا اس وقت تھوڑی سی لچک دکھاتے وہ؟ میرے خیال میں نہیں، وہ انہوں نے سویلین سپریمیسی کو اپہولڈ کیا اور کیا جانا چاہیے تھا۔ ڈیسیژن میکنگ جو ہوتی ہے کرٹیکل ایریاز میں، وہ دیٹ از دا سول پریروگیٹو آف دا الیکٹڈ گورنمنٹ، دا سویلین گورنمنٹ، اسی کو سویلین سپریمیسی کہتے ہیں۔ تو وہ اس پہ وہ جہانگیر کرامت ناراض ہو گیا ان سے، تو انہوں نے پھر جہانگیر کرامت ہی کو فارغ کر دیا، اور وہ فارغ ہوا، اور اس کے بعد پھر جناب انہوں نے پرویز مشرف کو آرمی چیف بنا دیا۔ یہ بھی بعد میں بڑا بتایا گیا تھا کہ پرویز مشرف ان کو نواز شریف صاحب کو لگتا تھا اگین جو ان کے بعد میں ان کی تنقید کی بہت بڑی وجہ بنتی ہے کہ جب بھی جس کو بھی آرمی چیف بناتے ہیں وہی ان کو آ کے پھر کچل دیتا، تو مشرف اور ان کا بھی کوئی پرسنل ریلیشن کوئی یہ ہو سکے تو ان کی آنکھ کے تارے ہی تھے۔ یہ ایکچولی جی وہ چودھری نثار ایک ان کے وزیر تھے یہاں پہ، تو ان کی ریکمنڈیشن پہ انہوں نے پرویز مشرف کو بنایا۔ یہ کور کمانڈر تھے اس وقت منگلا میں پرویز مشرف، تو ان کو آرمی چیف بنا دیا گیا۔ تو اب بات یہ ہوتی ہے کہ آرمی چیف اسی وقت تک آپ کا لائل ہوتا ہے اور آپ کی بات سنتا ہے جب تک وہ آرمی چیف بن نہیں جاتا۔ جب وہ بن گیا تو پھر وہ آرمی چیف ہے، اس سے پہلے وہ ایک جنرل ہے، ایک عام جنرل ہے، لیکن آرمی چیف جب وہ بن گیا تو پھر وہ ایک بہت اسٹرانگ پوزیشن میں آ گیا ہے، اینڈ ہی از ناٹ اکاؤنٹیبل ٹو اینی بڈی۔ ساری اختیارات اور ساری پاورز اس کے پاس کانسنٹریٹ کر جاتی ہیں۔ تو پرویز مشرف جو ہے وہ آرمی چیف بن گیا۔ تو 99 میں فیبروری میں یہ واجپئی آئے ہیں لاہور میں، وہ بڑا اچھا جیسچر تھا وہ، اور امید بند گئی تھی کہ یار کوئی حالات اب بہتری کی طرف جائیں گے اور انڈیا سے نارملائز ہوں گے ریلیشنز، لیکن یہ سمجھ لیں کہ فروری میں وہ آئے ہیں، مارچ اپریل کے اینڈ میں انہوں نے کارگل میں وہ اپنا بندے اپنے این ایل آئی کو انفلٹریٹ کرنا شروع کر دیے، مجاہدین جن کو مجاہدین انہوں نے کہا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ ریگولر ٹروپس تھے ہمارے۔ وہی جو 1948 میں بھی کیا اور جو بعد میں بھی کیا ہاں جی، ہمیشہ سے ایسے۔ تو وہ پھر کارگل کانفلکٹ جو ہے وہ ہوتا ہے جناب، اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے جی کہ ہمیں بڑی ہزیمت اٹھانی پڑتی ہے، کیونکہ ہم نے کوئی ہوم ورک کیا نہیں تھا۔ 4 لوگوں کا یہ برین چائلڈ تھا، اور ان لوگوں نے مل کے یہ سارا آپریشن کیا۔ ایون آرمی چیف اور ایئر چیف اور نیول چیف کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ کیا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کی کنڈیمنیشن ہوئی۔ آپ نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا تھا، آپ نے کوئی پلاننگ نہیں کی تھی پراپر کہ یار آپ کی جو ٹروپس وہاں پہ ہوں گی وہ چوٹیوں پہ قبضہ کر لیں گے، تو آپ نے کیلکولیٹ نہیں کیا کہ انڈیا کا کیا رسپانس آئے گا، اور ان کو آپ نے کس طریقے سے آپ نے اسلحہ پہنچانا ہے اور لاجسٹیکل سپورٹ دینی ہے۔ یہ چیزیں پلاننگ کا حصہ نہیں تھی۔ تو وہ پھر نواز شریف کو مشرف نے خود کہا کہ بھئی آپ اس کو کچھ کروائیں، مسئلہ حل کروائیں۔ نواز شریف امریکہ گیا، جا کے وہاں ان سے بات کی، اور کلنٹن کی انٹرونشن کے بعد پھر ان کو سیف ایگزٹ دیا گیا، اور ہمارے ٹروپس جو تھے جو وہاں پہ ایک طرح سے بالکل دیور ٹریپڈ، یہ واپس ان کو ایگزٹ ملا اور یہ واپس آئے وہاں سے۔ لیکن پھر اس نے کیا کیا مشرف نے کہ سارا نزلہ
नवाज़ शरीफ पे डाल दिया जी कि हम तो जीत रहे थे और हम तो फ़तह कर गए थे और ये जनाब गया है और जाके इसने वो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है और हमें फिर छोड़ना पड़ा है अपनी पोस्ट से, हम हमें वापस आना पड़ा है। यानी उसको एतमाद में लिए बगैर एक ऑपरेशन किया गया। जब फँस गए तो फिर उसी को भेजा गया कि जाके जान बचाओ। जब उसने जान बचाई तो फिर उसी पे सारा इल्ज़ाम लगा दिया गया कि जी ये तो इस बंदे ने हमें मरवा दिया, कि हम तो फ़तह हासिल कर चुके थे और इसने वहाँ जाके कॉम्प्रोमाइज़ किया है और हमें रिट्रीट करना पड़ा है, वापस आना पड़ा है। तो ये भी नवाज़ शरीफ के दौर में हुआ, ठीक है और जी। जैसे 2 साल हुकूमत चली है और फिर अब अक्टूबर में मेरा ख़्याल होता है आपका टेक हाँ, ओवर। जी, नवाज़ शरीफ को कुछ पता चल चुका था कि ये कुछ टेक ओवर करने जा रहे हैं। तो उसने मुशर्रफ को उसने डिसमिस कर दिया और जनरल ज़ियाउद्दीन हू वाज़ आईएसआई चीफ उसको अपॉइंट कर दिया आर्मी आर्मी चीफ। चीफ। अब यहाँ पे थोड़ी-सी स्ट्रैटेजिक गलती हो गई क्योंकि एक तो वो इंजीनियर्स का था और इंजीनियर्स कोर का था जिसकी के कोई इतनी ज़्यादा फ़ौज में वो कह लें कि सपोर्ट नहीं होती। जनरली तो आर्मर के, इन्फेंट्री के, आर्टिलरी के जनरल्स जो हैं वो आते हैं, आर्मी चीफ बनते हैं। ये इंजीनियर्स के या ऑर्डिनेंस वगैरह ये इधर-उधर जो दूसरी सर्विसेज़ हैं। हालाँकि इंजीनियर्स भी फाइटिंग फ़ोर्स है लेकिन बहरहाल इनकी वो स्टैंडिंग नहीं है फ़ौज में। तो उसको बना इनके पास बटालियंस वग़ैरह नहीं होती ज़्यादा। हाँ, इनके पास देखिए ना क्लाउट उसका होता है जिसके पास फील्ड फॉर्मेशंस होती हैं, उसका क्लाउट हुँ। होता है। या फिर वो जो कि कोई प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर हो, जीएचक्यू में बैठता हो, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। बाकी ये जो इंजीनियर इन चीफ है या आईएसआई का चीफ है, ये इस पोज़ीशन में जनरली नहीं होते कि ये इस तरह से इनका वो क्लाउट हो। तो जनरल ज़ियाउद्दीन को बना दिया। तो मुशर्रफ जो था श्रीलंका गया हुआ था, तो ये जहाज़ पे वापस आ रहा था। तो इन्होंने जहाज़ को लैंड नहीं करने दिया वहाँ पे। लेकिन बहरहाल वो ज़ाहिर है मुशर्रफ का कॉन्टैक्ट था वो कोर कमांडर कराची के साथ भी और जीएचक्यू में भी और बाकी जनरल्स के साथ भी। तो उन्होंने जनाब वो वो जो डिसमिसल था उसको रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद जनाब उन्होंने मुशर्रफ ने लैंड किया और फिर उसके बाद उसने टेक ओवर कर लिया और स्पीच की रात को 1-2 बजे के करीब स्पीच की और आ, मेरे अज़ीज़ हम वतनो हम आ गए हैं। हाँ, उस किस्म की स्पीच वो हुई। पीटीवी मुझे याद है वो उस वक़्त वो पीटीवी के आगे फूल आ गए थे और हाँ जी, हाँ अ, जी, हाँ जी। वो ब्लडलेस कू ये हाँ, पूरी दुनिया में हेडलाइन्स बनी थी फिर। वो उसने टेक ओवर कर लिया जी, परवेज़ मुशर्रफ ने। अब टेक ओवर हो चुका है, नवाज़ शरीफ अब को गिरफ्तार कर लिया गया। जी। यहाँ पे आगे जाने से पहले क्योंकि अब ये नया चैप्टर खुलने लगा है, तो ये जो 88 से 99 तक जो डेमोक्रेसी को अ, ये डेमोक्रेसी की सेकंड अटेम्प्ट थी पाकिस्तान की, एक भुट्टो साहब की थी, वो भी देख लिया, उसमें मुँह टूट गया। ये वाली जो म्यूज़िकल चेयर्स हुई, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज़ शरीफ आए गए, लुक्ड लाइक कि बाय द टाइम जब नवाज़ शरीफ साहब की जब दूसरी हुकूमत आई 97 में, बहुत सारी उनको बहुत बड़ा मैंडेट भी मिल गया, लेकिन उसके बावजूद एक इतना बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन हो गया, जो अगेन नाकामी हुई। और उसके नतीजे में बजाय इसके कि ओन करते और किसी भी दुनिया में अगर कोई भी मिलिट्री का जनरल अगर कोई एक्शन लेता है और ये तो अब मानी भी बात है कि ये अपने तय उन्होंने खुद ही काम किया, तो उसके बाद उसको बरतरफ किया जा सकता है, बल्कि उसको पेड लीव या जो भी आप उसको विद ऑल ऑनर्स भी आप कई लोगों को डिसमिस कर देते हैं। तो जो कि नवाज़ शरीफ साहब का एक एक अगर ये एक ट्रू डेमोक्रेसी प्रेरोगेटिव होती। था, उनका प्रेरोगेटिव था और उनका ये भी प्रेरोगेटिव था कि वो किसी भी जहाज़ को किसी भी तरफ डाइवर्ट कर सकते थे, ये प्राइम मिनिस्टर की पावर में होता है। लेकिन ये वाली जो इसको बहुत बड़ा उन्होंने मुशर्रफ ने मैं अगेन एट दैट टाइम आई यूज्ड टू बी ऑन परवेज़ मुशर्रफ कैंप लेकिन ये तो मैं हाइंडसाइट के साथ ये पूरा जो कुछ हुआ तो आई लुक एट इट दीज़ थिंग्स डिफरेंटली। लेकिन इसको बड़ा इमोशनली यूज़ किया गया था कि देखिए हमारा जहाज़ का तेल खत्म होने वाला था, वो उसके अंदर 300 लोग और भी थे, ये कितनी गलत हरकत की इन्होंने वगैरह-वगैरह और फिर
मुशर्रफ ने अपनी किताब में भी बड़े डिटेल से ये चीज़ लिखी हुई है और फिर उन्होंने बताया कि किस तरह नीचे से उ वो कहते हैं मेरा तो मुझे तो पता ही नहीं था, नीचे से मेरे जो जो फ़ौज के जो लॉयलिस्ट थे, फ़ौज की जो इज़्ज़त करते हैं, उन्होंने कोई म मुझे भूल गया कौन-सा एयरपोर्ट था, उसको अपने वो कंट्रोल में लेके इंटीरियर फिर सिंध में था, इंटीरियर सिंध में था, जी। वहाँ पे डाइवर्ट किया था। एक्चुअली ये चाह रहे थे कि जो उन्होंने ज़ियाउद्दीन को बनाया है आर्मी चीफ, वो अपनी पावर कंसोलिडेट कर ले, तो उसको टाइम उनका मिल क्या जाए। हुआ फिर ज़ियाउद्दीन का बाद में? वो भी अरेस्ट हो गए थे, अच्छा। वो भी अच्छा, तो अरेस्ट। फिर ये पाकिस्तान के लेंस में बताएँ कि ये जो हमारा सेकंड फेज़ ऑफ डेमोक्रेसी की एक्सपेरिमेंटेशन थी, इज़ इट सेफ टू से कि ये भी फेल हो गई और उसके नतीजे में फिर आगे बाद में जो हम डिस्कस करेंगे? देखिए, ये जो थी ना, ये बेसिकली मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत कम स्पेस अवेलेबल रही 88 से 99 तक। जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उसको बहुत लिमिटेड स्पेस थी। सिक्योरिटी इश्यूज पे, फॉरेन रिलेशंस पे, आ, ये इनका कोई खास रोल नहीं रहा। फिर अ, जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व रही इनको डिस्टेबलाइज करने में। अगर बेनज़ीर की हुकूमत थी तो नवाज शरीफ को पंप अप किया जाता था कि यार तुम इस ये करो और ये करो और ये करो। अच्छा, और अगर नवाज शरीफ की हुकूमत होती तो फिर बेनज़ीर की तरफ से ये सिलसिला शुरू हो जाता। तो पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी उस तरह से मैच्योरिटी का मुजाहरा नहीं किया। फिर इकोनॉमिकली भी हालात हमारे कोई बहुत आइडियल नहीं रहे इस दौर में। मिसमैनेजमेंट भी हुई, करप्शन भी हुई, तो वो मसाइल तो रहे। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रही काफ़ी। उसके अलावा फिर आप ये देखिए कि कश्मीर में हमारी इन्वॉल्वमेंट रही, और इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सके। जहाँ पे भी कोई कोशिश की गई बेहतरी लाने की, उसको सैबोटाज कर दिया गया। तो ओवरऑल ये बस एक तरह से समझ लें कि ये ऐसा दौर था जिसमें कि इस्टेब्लिशमेंट हुकूमतें बनाती रही और हुकूमतें गिराती रही, और जो प्रेसिडेंट्स थे, गुलाम इसहाक खान भी और फारूक अहमद खान लगारी भी, ये उनके हाथों में खेलते रहे। फिर तारड़ साहब भी आए बाद में। तारड़ मुशर्रफ के दौर में नहीं, इसके नवाज़ शरीफ लाए थे उनके, नवाज शरीफ के आखिरी दौर में, दौर में आ चुके थे। फिर मुशर्रफ के दौर में वो कुछ रहे अरसा थे। रहे। फिर उनको उनकी टर्म खत्म हुई तो वो चले गए। फिर मुशर्रफ खुद प्रेसिडेंट बन गया। तो ये जो सिलसिला था, ये जो पूरा एक एक डेकेड हमें मिलता है ना, ये बड़ी एक कह लें कि एक बड़ी प्रिकेरियस पॉलिटिकल डिस्पेंसेशंस रहीं इस दौर में। कोई मेजर चेंजेस नहीं ला सके वो, कोई मेजर पॉलिसी मेकिंग नहीं हो सकी, मेजर लेजिस्लेशन, सवाए इसके कि अब नवाज शरीफ का जो दूसरा दौर हमें नज़र आता है उसमें उन्होंने 13वीं और 14वीं अमेंडमेंट्स की उन्होंने, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी थी उनके पास। लेकिन उनको भी फिर बाद में फारिग कर दिया गया। तो उसके बाद जनाब फिर क्या होता है जी कि मुशर्रफ साहब जो हैं वो कू करते हैं और वो मुल्क के चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर, चीफ एग्जेक्टिव बन जाते हैं पाकिस्तान के। अब उनका जो दौर है उसमें एक तो जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप की परसिक्यूशन शुरू हो जाती है। वो नैब बना देते हैं, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। और उसका वाहिद मकसद यही है कि जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं ना, उनको ज़रा खींचा जाए और उनके खिलाफ मुकदमात शुरू कर दिए जाते हैं, और फाइलें उनकी खुल जाती हैं। जहाँ पे आजकल प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है, यहाँ पे इसके अंदर ही नैब बनाया गया, और सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स और कुछ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स जो थे उनको वहाँ पे अपॉइंट किया गया। और उनका मकसद ही ये था कि पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं
ان کی فائلیں بنائی جائیں اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس دوران پھر کچھ عرصے بعد اے آر ڈی کے نام سے نواز شریف اور بے نظیر نے ایک الائنس بنائی، الائنس فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، اے آر ڈی، یہ انہوں نے بنائی۔ اب ان کو کچھ سمجھ آ گئی تھی کہ پچھلے 88 سے 99 تک ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، تو ہمیں اب مل جل کے چلنا ہے آگے۔ میثاق جمہوریت اسی وقت ہوئی تھی یا بعد میں سائن ہوئی تھی؟ وہ میرے اسی خیال بعد میں جا اسی کے اسی 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 دور میں سائن ہوئی تھی، میثاق جمہوریت سائن ہوئی تھی۔ اب جناب مشرف نے ڈیولوشن پلان ایک بنایا کہ پاور جو ہے وہ ڈسٹرکٹس کی سطح پہ جائے۔ پھر وہ 17ویں ایک آئینی ترمیم کی، جس میں کہ وہ پریزیڈنٹ کی جو پاور ڈیزالو کرنے کی تھی اسمبلیز کو، اس کو دوبارہ سے ریسٹور کر دی مشرف نے، جو نواز شریف نے ختم کر ابھی دی۔ یہ پریزیڈنٹ نہیں بنے تھے، یہ تو جب یہ سی ای او تھے تب کی بات ہے یا 2002 کے الیکشنز کے بعد کی بات آپ بات کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ ایکچولی انہوں نے جب 2002 میں انہوں نے ایک تو الیکشن کروائے تھے۔ پہلے انہوں نے اس سے پہلے 2001 میں ریفرینڈم کروایا تھا، انہوں نے ایک ریفرینڈم یس، کرایا، اور وہ ریفرینڈم لیجیٹیمیسی حاصل کرنے کے لیے تھا، یعنی مجھے بھول رہا ہے وہ کیا تھا ریفرینڈم؟ مجھے بھی بڑا شوق تھا اس زمانے میں، کیا کس چیز کا تھا وہ؟ وہ ریفرینڈم جو تھا وہ اسی قسم کا تھا جیسا ضیاء الحق نے کروایا تھا۔ وہ 99% ان کو ووٹ ملے تھے سم تھنگ، ہاں آئی ہاں، فرگاٹ کہ وہ تھا۔ وہ یہی تھا کہ وہ آپ جو وہ ملک کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں، اور جو کیا آپ کچھ اسے خوش ہیں یا نہیں؟ یا وہ بڑا اسٹوپڈ قسم کا تھا وہ سارا۔ آپ اس کو، تو وہ اس میں یعنی سارے ووٹ لے گئے وہ، تو پھر اس کے بعد جناب وہ پریزیڈنٹ بن گئے اس ملک کے، ٹھیک ہے جی۔ اور انہوں نے ایک ڈیولوشن پلان دیا۔ پھر وار آن ٹیرر جو تھی وہ شروع ہو چکی تھی 2001 میں، جو 9/11 ہوا ہے، اس کے بعد جناب کیا ہوا کہ وہ ایک آلریڈی وار آن ٹیرر کا یہ ایک حصہ بن گئے، اور ایک دم سے امریکہ سے بھی لیجٹمیسی مل گئی اور پھر پوری دنیا سے لوگ ادھر آنے لگ گئے اور بڑا لائم لائٹ مل گئی تو اور میسو جمہوریت چلے گئی بھاڑ میں۔ فورن ایڈ ملی ان کو وہاں سے، جس کے نتیجے میں ملک کی اکانومی میں بہتری آئی، یعنی 6.3% تک کہا جاتا ہے کہ ہمارا جی ڈی پی گروتھ ریٹ بڑھ گیا، اور پاورٹی کم ہوئی، انفلیشن کم ہوئی، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ میسو فورن ایڈ آ رہی تھی باہر سے اس دور میں۔ پھر کچھ ریلیجس آؤٹ فٹس جو تھیں ان کے خلاف انہوں نے کریک ڈاؤن بھی کیا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو 2002 میں انہوں نے ریفرینڈم کرایا نا، اس کے نتیجے میں پھر یہ 2002 الیکشنز، میں، ہاں 2002 میں ریفرینڈم کروایا تھا، اور اوکے۔ اس کے اچھا نتیجے وہ میں الیکشنز 2003 میں ہوئے تھے؟ ہاں الیکشن 2003 الیکشنز بھی 2002 میں ہوئے تھے، میں۔ ٹھیک ہے۔ وہ بھی ذرا بتا دیں پی ایم ایل کیو کو کس طرح، وہ سارے پی ایم ایل این کے ہی تھے، انہی کو اٹھا کے جو آپ نے، یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ 97 یا 98 میں نواز شریف صاحب نے لوٹائزم کے خلاف بھی ایک امینڈمنٹ ڈالی تھی، لیکن وہ پھر آبویسلی اٹ ڈڈنٹ میٹر، پی ایم ایل کیو میں چلے گئے لوگ اور وہ ہاں، پی ایم وہ ایل کیو۔ بناتے رہے نا مختلف قسم کی مسلم لیگ، ایک کنونشن مسلم لیگ ایوب خان نے بنائی تھی، ٹھیک ہے جی۔ پھر جناب ایک کونسل مسلم لیگ بنی تھی، پھر یہ مسلم لیگ این بنی، پھر مسلم لیگ جنا بنی، پھر یہ مسلم لیگ کاف، کاف بنی۔ تو یہ سارے یہی بناتے رہے تھے، یہی بناتے تھے، بنا لی، کوئی توڑ دی، نئی بنا لی، فوجی لیگ ہونا چاہیے تھا اس کا نام۔ ہاں اس طرح سے۔ اچھا جی، پھر انہوں نے جوڈیشری میں بھی انہوں نے شروع کر دیا اپنا کام، کہ انفلوئنس کرنا شروع کر دیا، اور پھر ان کا کانفلکٹ ہو گیا افتخار چودھری کے ساتھ، چیف جسٹس تھا، اور اس کو انہوں نے فارغ کر دیا جی۔ اور پھر 2002 کے الیکشنز کے بعد انہوں نے ظفر اللہ جمالی کو پرائم منسٹر بنا دیا۔ اب ظفر اللہ جمالی ان کا لایا ہوا بندہ تھا، اور انتہائی ڈوسائل قسم کا بندہ تھا،
لیکن ان کو یہ شکایت تھی کہ وہ ان کی جو پالیسیز ہیں ان کو سپورٹ نہیں کر رہا جتنا اسے کرنا چاہیے. 9/11 کے حوالے سے 9/11 کے حوالے سے بھی، اور ملک کے اندر جو ان کے ایکشنز ہیں اگینسٹ ریلیجس آؤٹ فٹس، اور بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اس میں اس کی سپورٹ نہیں ہے ظفر اللہ جمالی کی اس طرح سے جیسی ہونی چاہیے. تو پھر ظفر اللہ جمالی جو تھا اس کو انہوں نے اس کو بھی فارغ کر دیا، ظفر اللہ جمالی کو. کوئی ٹھیک ہے جی. شوکت عزیز صاحب آتے ہیں میرا خیال. اور پھر شوکت عزیز صاحب آ جاتے ہیں جی، جو باہر ان کا سے. بھی کسی کو نہیں پتا تھا پہلے. ظفر اللہ جمالی کا بھی میرا خیال کوئی نام پہلے اتنا بڑا نام نہیں تھا، وہ کوئی بھی نہیں تھا، پلانٹڈ ہی سینیٹر تھے. تھے، سینیٹر تھے یہ جی. لیکن شوکت عزیز تو وہ بھی نہیں تھے، وہ تو سٹی بینک کے پریزیڈنٹ ہوتے تھے ہمارے. کا تو کسی کو نہیں پتا تھا جی کہ وہ کہاں سے آئے، کون لایا، کیسے پرائم منسٹر بنے. خیر وہ آئے اور آ کے وہ پھر انہوں نے ظفر اللہ جمالی کے بعد انہوں نے عہدہ سنبھال لیے. اچھا، اب وہ شوکت عزیز کی تو کوئی عوام میں روٹس تھی نہیں. وہ تو آئے تھے اور آ کے انہوں نے کرسی سنبھال لی. کوئی ان کی کنسٹیچوئنسی نہیں تھی، کوئی ان کی عوام کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی. تو وہ وہی کچھ کر رہے تھے جو ان کو کہا جا رہا تھا. تو پریزیڈنٹ جو تھے وہ پرویز مشرف تھے. اچھا، پھر اس دور میں کچھ اور واقعات ہوتے ہیں. 2006 میں اکبر بگٹی کو مار دیا جاتا ہے بلوچستان میں، جس کے بعد پھر حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں وہاں پہ بلوچستان میں. اور پھر یہ باقاعدہ ایک ملٹری ایکشن وہاں پہ شروع کیا جاتا ہے. 2007 میں ڈسمس کر دیا جاتا ہے افتخار چودھری کو، اور اس کے خلاف ایک تحریک شروع ہو جاتی ہے جس میں وکیل بھی حصہ لیتے ہیں اور عام لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں اس میں. اور پولیٹیکل پارٹیز بھی اپنا حصہ ڈالتی ہیں کہ یار یہ غلط کیا ہے، یہ اس نے جو ڈسمس کیا ہے چیف جسٹس کو. پھر 2008 میں بے نظیر آتی ہیں. اور ایک چھوٹا سا جزوی پوائنٹ لے لیں کہ مجھے یاد ہے کہ جب یہ شوکت عزیز سوری یہ چیف جسٹس افتخار چودھری کا جب یہ کیس ہوا تھا، تو ان کی ایک ویڈیو اس زمانے میں انٹرنیٹ وغیرہ تو نہیں تھی، لیکن وہ پتہ نہیں وائرل ہوئی تھی یا کیا ہوا تھا کہ ان کے بال کھینچ کے نکالے گئے تھے، تو اس کے اوپر بہت شور ہوا تھا جس کی وجہ سے وکلا کی ایک تحریک شروع ہوئی تھی. تو کچھ لوگوں نے بعد میں یہ بھی کہا تھا کہ جب یہ عمران خان کی جب وہ ویڈیو آئی تھیں، جب ان کو اندر گھس کے نکالا جا رہا تھا، وہ شیشے توڑے جا رہے تھے، اور پھر ان کو جب بعد میں جس طرح گھسیٹ کے لے کے گئے، تو لوگوں نے کہا کہ اب بھی کوئی ایک گراؤنڈ سے موومنٹ اٹھے گی. تو ویسا ہوا نہیں. تو اس وقت اس کی کیا ویلیو تھی جو مشرف اتنے اس وقت اسٹرانگ تھے، اور ایک فضل الرحمان وغیرہ کی طرف سے ایک یہ بھی چیز تھی کہ وردی اتارو کی بھی ایک مہم چل رہی تھی کہ آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں اور وردی بھی پہنی ہوئی ہے. تو یہ ملٹیپل چیزیں ہوئی جس کی وجہ سے، کیونکہ اس وقت منموہن سنگھ سے ملاقات بھی ہو چکی ہوئی تھی جو کہتے ہیں بڑا قریب آ گیا تھا مسئلہ کشمیر کے اوپر حل ہونا. تو یہ کافی چیزیں ایک دم مشرف جیسے اسٹرانگ پریزیڈنٹ کے اوپر بھی پڑی جس کی وجہ سے پھر ان کی چھٹی ہو گئی. جی کافی ایشوز ہو گئے نا. پھر اس کے بعد یہ بھی ہوا نا کہ 2008 میں بے نظیر کا مرڈر ہو گیا. بے نظیر پاکستان آئی اور لیاقت باغ میں ایک جلسے سے جب وہ واپس جا رہی تھیں تو ان کو قتل کر دیا گیا وہاں پہ. تو اب بے نظیر کا بھی مرڈر ہو جاتا ہے. وہ افتخار چودھری کے حوالے سے جو انہوں نے کیا اس کو ڈسمس کیا، وہ ایک موومنٹ بھی چل رہی ہے. اس کے بعد پھر بگٹی صاحب کا بلوچستان بھی کام. کافی خراب ہو گئے ہیں. تو یہ پھر کافی جو ہے نا ان کے لیے حالات خراب ہو گئے، بہت زیادہ پریشر بلڈ اپ ہو گیا. دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو اس وقت آرمی چیف تھا، جس کو انہوں نے آرمی چیف بنا دیا تھا، وہ تھا جنرل کیانی. تو جنرل کیانی کے پاس پاورز تھیں اس وقت بالکل ایز آرمی چیف، تو اس کی طرف سے بھی پریشر تھا. تو پھر ان کو سب کچھ سرنڈر کرنا پڑا مشرف کو، اور یہ یہاں سے یہ چلے گئے. اور اس کے بعد جناب پھر کیا ہوا کہ یہ 2001 میں یہ پریزیڈنٹ بنے تھے، اور پھر یہ ان کو جانا پڑا. اور 2008 میں 2008 میں، اور پھر 2008 میں الیکشنز ہوتے ہیں.
اب ان کی جو ایک خاص چیز تھی نا وہ تھی انلائٹنڈ ماڈریشن. انلائٹنڈ ماڈریشن یہ تھی کہ یہ اسلام کا ایک ماڈریٹ ورشن دینا چاہ رہے تھے جی، کہ اسلام تو بڑا ایک ماڈریٹ ایک ریلیجن ہے، اور آ، ہمیں اسلام کو اتنا اسٹرنجنٹ کوڈ نہیں بنانا چاہیے. شراب پیتے ہوئے بھی کبھی ان کی محفلوں کی تصویریں بھی آتی تھی، گانے بجانے پہ بھی یہ ہاں ہوتے تھے، تو یہ ایک بڑا ایک اور یہ بھی کہا جاتا ہے انہوں نے پرائیویٹ میڈیا کو آزادی دی جس کی وجہ سے ڈرامے اور یہ نیوز چینلز بہت زیادہ کھل گئے اور کچھ ان کی لیگیسی میں کچھ کریڈٹ ڈالا جا سکتا ہے کچھ چیزوں کا لیکن وہ دیر پا نہیں ہوا کیونکہ ہاں، ٹھیک یہ ہے ایک آزادی آئی. مطلب ایک طرف تو ہی واز ویری اسٹرکٹ in case of his political opponents, but on the other hand, he had a very soft corner for music and art and literature and all these things. یہ تھا ان میں. میں نے خود اٹینڈ کیے ہیں کچھ فنکشنز یعنی پریزیڈنسی میں، جہاں پہ کہ میوزک وغیرہ اور ڈانس وانس سارا کچھ تھا، اور ایون مشرف خود بھی ڈانس کر رہے تھے وہاں پہ. گو کہ کیمرہ مینوں کو اسٹرکٹلی منع کر دیا گیا کہ آپ نے کوئی اس کی تصویریں نہیں لینی. تو بہرحال یہ تو تھا ان میں. خاصے وہ باذوق اور رنگین مزاج بھی تھے. لیکن دوسری طرف انہوں نے جوڈیشری کو تباہ کر دیا، پولیٹیکل سسٹم کو بگاڑ دیا، اور پرسیکیوشن کی پولیٹیکل لیڈرز کی. نواز شریف کو جلا بنایا، وطن کر دیا، نواز شریف کو جلا وطن کر دیا. بے بے نظیر نظیر کو آنے نہیں دے رہے تھے پھر. آئی تو اس کو بہرحال ذمہ داری تو بنتی ہے حکومت کی، کچھ تو ان کی طرف فنگر پوائنٹنگ بھی کرتے ہیں کہ ان کی بھی انوالومنٹ تھی اس میں. کیونکہ دیکھیں نا، بے نظیر کو جب مارا گیا تو اس کے بعد فوری طور پہ وہ سارا دھلوا دیا گیا وہ ایریا. ایسا کیوں کیا گیا؟ یعنی وہ سارے نشان جو تھے اور وائٹل ایویڈنس جو تھی اس کو کیوں ضائع کر دیا گیا؟ تو یہ سوال تو ہیں اپنی جگہ پہ. بہرحال جی 2008 میں الیکشنز ہوتے ہیں اور زرداری صاحب پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، 124 سیٹیں جیتی ہے PPP. ٹھیک ہے، اور یہ PMLN کے پاس کوئی 92 سیٹیں آتی ہیں. اسی طرح PMLQ ہے، اس کے پاس 54 سیٹس آتی ہیں. اور یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ پرائم منسٹر الیکٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اس دوران میں بڑا انپریسیڈنٹڈ ٹیررزم شروع ہو جاتا ہے یہ ٹرائبل ایریاز میں. پھر سوات میں ایک آپریشن کیا جاتا ہے، آپریشن راہ راست کے نام سے 2009 میں. بلوچستان میں صورتحال خراب ہے. پنجاب میں ٹیررزم کی وارداتیں شروع ہو گئی ہیں. پھر جناب 2009 میں سری لنکا کی جو کرکٹ ٹیم ہے وہ پاکستان آتی ہے، لاہور میں ان پہ اٹیک ہوتا ہے، اور وہ ٹیم جو ہے وہ واپس چلی جاتی ہے، اور اس سے پاکستان کا امیج بہت بری طرح ڈیمیج ہوتا ہے کہ ایک فورن کرکٹ ٹیم آپ کے ملک میں ہے اور ان پہ اٹیک ہوا ہے اور آپ ان کو پراپر پروٹیکشن دے نہیں سکے. تو انٹرنیشنل کرکٹ ایک طرح سے ختم ہی ہو جاتا ہے پاکستان سے. کہ باہر کی جو کرکٹ ٹیمز ہیں وہ انکار کر دیتی ہیں یہاں آنے سے. 2009 میں ہوتا ہے لاہور میں. پھر جناب 2011 میں ایک اور انسیڈنٹ ہوتا ہے. ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کی رہائش گاہ پہ امریکہ ایک پورا آپریشن کرتا ہے اور وہاں پہ اس کو ایبٹ آباد میں مار دیا جاتا ہے. اور اس سے مزید پاکستان کی سبکی ہوتی ہے کہ یار ایک انٹرنیشنل ٹیررسٹ آپ کے ایک ہائی سیکیورٹی زون میں کیسے رہ رہا تھا. آپ کو پتہ ہی نہیں تھا اور وہ یہاں پہ رہ رہا تھا. تو اس سے بھی پاکستان کی سچویشن خاصی ایک آکورڈ ہو جاتی ہے جو دنیا میں. ڈبل گیم کے الزامات لگتے رہتے تھے اس سے پہلے بھی تو وہ اس سے اس کو مزید تقویت ملتی ہے. پھر جناب ایک میمو گیٹ سکینڈل آتا ہے. ہوں. میمو گیٹ سکینڈل یہ ہے کہ جناب پاکستان کی جو سیاسی پاکستان کے سیاسی حکمران جو ہیں انہوں نے امریکہ
کو کہا ہے کہ فوج کی جو بے پناہ انٹرفیئرنس ہے سیاست میں، اس سے ہمیں بچایا جائے، ان کو پریشرائز کیا جائے کہ یہ ہمیں کام کرنے دیں اور یہ ہمارے معاملات میں انٹرفیئر نہ کریں۔ تو اس پہ ڈان جو لیکس یہی تھی؟ ڈان لیکس یہی تھی؟ میمو لیکس اوکے، میمو گیٹ یہاں۔ میمو گیٹ اسکینڈل جس کو کہتے ہیں، میمو گیٹ وہ اسکینڈل، حسین حقانی والا جو حسین حقانی اس والا، جی جی، جی، میمو گیٹ اسکینڈل جس کو کہتے ہیں، تو میمو جی۔ گیٹ اسکینڈل جناب آتا ہے جی، اور اس پہ پھر فوج جو ہے وہ آ، بڑا ایک ریئیکشن شو کرتی ہے کہ یار یہ آپ نے کیا کیا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی کہ یوسف رضا گیلانی جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ زرداری کے جو ایسٹس ہیں آ، ان کو انکور کرنے کے لیے سوئس گورنمنٹ کو ایک لیٹر لکھے۔ ہوں، $60 ملین والا جو تھا۔ ہاں، تو یوسف رضا گیلانی یہ کہتا ہے جی کہ وہ پریزیڈنٹ ہے اس ملک کا، تو پریزیڈنٹ کو امیونٹی حاصل ہے، تو میں تو لیٹر نہیں لکھوں گا۔ ہوں، تو سپریم کورٹ کہتی ہے لکھو لیٹر، وہ نہیں لکھتا، تو سپریم کورٹ کہتی ہے جی کہ کنٹمپٹ ہو گیا، تم نے کنٹمپٹ کر دیا ہے، لہٰذا تم کنوکٹ ہو گئے ہو، تمہیں ہم کنوکٹ کرتے ہیں، اور اب چونکہ تم کنوکٹ ہو چکے ہو لہٰذا تمہاری پرائم منسٹرشپ گئی، تو اس کو یہ اس وقت، اور یہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب تھے جو ریسٹور ہو گئے تھے، بڑے ہیرو بنے اس وقت، وہ ہیرو تھے پوری حج پاکستان کے۔ تو ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے، اور راجہ پرویز اشرف کو لایا جاتا ہے جی۔ راجہ پرویز اشرف آ جاتے ہیں، وہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں، اور وہ بھی نہیں لکھتے خط، نہیں وہ بھی نہیں لکھتے خط، لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان پہ کام اور ختم ہو جاتی لگ جاتے ہیں، ان کو راجہ رینٹل ہے۔ کا لقب دے دیا جاتا ہے، وہ بھی یہی لوگ دیتے ہیں ہے جی۔ وہ رینٹل پاور پلانٹس کا کوئی چکر بھی تو تھا۔ ہاں وہ کہ جی انہوں نے پیسے کھائے ہیں، وہ جو آ، جو رینٹل پاور پلانٹس تھے ان کو جو آگے ٹھیکے دیے گئے اس میں پیسے کھائے ہیں انہوں نے، تو ان پہ بھی یہ الزام پھر لگ جاتا ہے۔ لیکن پھر ان کی ٹرم سال کے اندر ہی ختم ہو جاتی ہے، 2013 کے الیکشنز آ جاتے ہیں۔ جی، ان کی ختم ہو جاتی ہے، لیکن زرداری صاحب کا ایک کارنامہ یہ ہے اس دور کا کہ انہوں نے 18ویں ترمیم کروا لی۔ ہوں، 18ویں ترمیم میں ڈیولوشن ہو گئی، ایک طرح سے سینٹر سے جو پاورز تھیں وہ پروونسز کو ٹرانسفر کر دی گئیں، کہ بہت سے جو مطلب اب ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، یہ پروونشل سبجیکٹس بن گئے، سینٹر سے نکل گئے، اور بہت سے ایریاز میں انہوں نے امپاور کیا پروونسز کو۔ پھر جو فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ ہوتا ہے اس کا ایک میجر شیئر جو تھا وہ پروونسز کو ٹرانسفر کر دیا گیا، کہ جی آپ اپنے طور پہ یہ آپ کو ہم فنڈز دے رہے ہیں اور آپ خود ان کو مینیج کریں۔ یہ بھی 18ویں ترمیم میں تھا۔ تو 18ویں ترمیم ایک لینڈ مارک ہے جی پاکستان کی ہسٹری میں، پروونشل اٹانومی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پروونسز کو بہت سے اختیارات جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھے وہ پروونسز کو ٹرانسفر کر دیے گئے۔ پھر اب اس کے اندر اب اس کے اندر جو میثاق جمہوریت سائن ہو چکا ہوا تھا 2 پارٹیوں کے درمیان، لیکن مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہی جب یہ کیس چل رہا تھا، یہ یوسف رضا گیلانی کی پرائم منسٹرشپ کے وقت، نواز شریف صاحب کوٹ پہن کے، کالا کوٹ پہن کے چلے گئے، اور پھر عمران خان کے ساتھ ان کی اس وقت ایک یہ بڑا کرٹیکل پوائنٹ ہے عمران خان کی پولیٹیکل لائف میں، کہ جو انہوں نے پی ٹی آئی نے 2008 کے الیکشنز بوائکاٹ کر دیے تھے نواز شریف صاحب کے کہنے پہ، اور وہ نواز شریف صاحب نے کر لیا، اور لیکن جو میرا بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ پی 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 اور پی ایم ایل این کا تو ایک میثاق جمہوریت کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی، لیکن ایک بہت بڑا طوفان نمودار ہوتا ہے 2011 میں، جہاں پہ عمران خان صاحب کا نزول ہوتا ہے، وہ مینار پاکستان کا اکتوبر کا ایک جلسہ تھا، جس کے بعد وہ ایک پاور بنتے ہیں، اور پھر 2013 کے الیکشنز میں اب وہ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ اب ایک نئی قیادت آئے گی، نوجوانوں کی قیادت آئے گی سامنے۔ جی وہ منظر عام پہ آ چکے ہیں، انہوں نے اپنی انٹینشنز واضح کر دی ہیں، اور انہوں نے گورنمنٹ کے اوپر جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے اور جو اس وقت کے جو پرومیننٹ پولیٹیشنز تھے ان کے اوپر انہوں نے اب اپنا انہوں نے وار کرنے شروع کر دیے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا
और वो मिसाक जमहूरियत को नहीं मानते। वो आई रिमेंबर कि वो उसको बुरा कहते थे, एनआरओ की हुकूमत और ये उनको हाँ, हाँ। गलत कहते थे। लेकिन अगेन विद हाइंडसाइट नाउ आई सी कि अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट को दूर करना है तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही मिल बैठ के कहना होगा कि भई हमने इस्तेमाल नहीं होना आपसे। लेकिन अब जो 90s में जो गलतियाँ दोहराई जा रही थी कभी बेनज़ीर या नवाज़ शरीफ, अब अब एस्टेब्लिशमेंट को एक और नया मोहरा मिल गया कि इसको यूज़ कर सकते हैं। जी। उनको तैयार किया गया ना एक एक पैरेलल फ़ोर्स के तौर पे, एक अल्टरनेटिव एंटिटी इंट्रोड्यूस करवाई गई कि यार ये तो सारे करप्ट लोग हैं, अब ये तो लोग सही नहीं है, तो हम अपना बंदा लेके आते हैं। तो फिर अपना बंदा वो उन्होंने लॉन्च किया। खैर ये जो दौर था, इस दौर में एक तो सीपैक के हवाले से काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई और गवादर पोर्ट जो थी उसको डेवलप करने के लिए चाइनीज़ के साथ इन्होंने कुछ नेगोशिएशंस की, कुछ एग्रीमेंट्स हुए। फिर हकूक़ बलूचिस्तान पैकेज जो है वो दिया गया कि बलूचिस्तान के अंदर जो है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा इन्होंने दिए इस गवर्नमेंट ने, ये जो पीपल्स पार्टी की तीसरी हुकूमत थी। अ, अ, तो बल्कि देखा जाए हिस्टोरिकली तो चौथी बनी ना, यानी पहली तो भुट्टो साहब की थी, फिर 2 जो थी वो 8 से 99 के दरमियान 2 वो थी, 3 और चौथी फिर ये आई थी, जिसमें कि ज़रदारी साहब प्रेज़िडेंट थे और पहले यूसुफ़ रज़ा गिलानी और बाद में राजा परवेज़ अशरफ। तो ये कुछ इनकी हैं, 18वीं तरमीम इनकी अचीवमेंट है, सीपैक इनकी अचीवमेंट है, ग्वादर पोर्ट की डेवलपमेंट इनकी अचीवमेंट है, हकूक़ बलूचिस्तान पैकेज इनकी डेवलपमेंट है। ये तो इन्होंने काम किए इस सिलसिले में और कुछ इकॉनमी को बेहतर करने के लिए भी कोशिश की, लेकिन स्टिल यहाँ पे इश्यूज़ थे। इस दौरान वो ओबीएल का वाक़या हुआ, उसके बाद फिर सलाला चेक पोस्ट पे अमेरिकन्स ने हमला किया, 24 हमारे फ़ौजी उसमें मारे गए, ठीक है जी। और मीमो गेट स्कैंडल भी आया और ये सारा कुछ जो है ये चलता रहा। फिर 7th एनएफसी अवार्ड जो है, वो इन्होंने दिया। ये एक बड़ी अचीवमेंट थी, जिसमें मुख्तलिफ जो रिसोर्सेज हैं उनकी एलोकेशन होती है कि किस प्रोविंस को क्या मिलेगा। वो भी 7th एनएफसी अवार्ड भी इसी दौर में आया और लेकिन इकॉनमी कुछ ज़्यादा ग्रो नहीं की इसमें और इन्फ्लेशन भी रही और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का भी इशू रहा, ट्रेड इम्बैलेंस भी रहा, कोई ख़ास जीडीपी ग्रोथ में भी इजाफा नहीं हो सका इस दौर में। तो बहरहाल ये इन्होंने अपने 5 साल पूरे कर लिए, ये एक बड़ी अचीवमेंट थी, ये ठीक है जी। पहली दफ़ा ऐसे हुआ था पाकिस्तान की तारीख़ में। हाँ जी, और उसमें बेसिकली इसका जो था ना बेसिक इसमें जो फैक्टर था वो यही था कि ज़रदारी साहब ने सीखा था कि भई मुफ़ाहमत करनी है हर एक के साथ, हर एक को साथ लेके चलना है, हर एक की बात सुननी है, यानी इवन तमा दो उनके प्राइम मिनिस्टर की कुर्बानी भी दिलवा दी गई ज़रदारी साहब की ज़ात को लेके, हाँ जी, फिर भी हाँ जी। उन्होंने जी। तो पीएमएलएन को भी वो साथ लेके चले, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी पूरी कोशिश की कि तल्लुकात अच्छे रहें और ऑपोज़िशन के साथ तल्लुकात ठीक रखे। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो कोई बहुत बड़ा, यानी ये जो चंद चीज़ें हैं ये तो मैंने आपको बताई हैं। लेकिन वो इंडिया के हवाले से कोई हमारे कुछ तल्लुकात कोई बेहतर नहीं हुए। और इसके अलावा ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा उसमें फ़ौज का इशू था, तो वो नहीं हो सके। लेकिन अदरवाइज़ इन्होंने जो कुछ हो सकता था एक लिमिटेड स्पेस में वो इन्होंने किया। ये इनको क्रेडिट जाता है। फिर 2013 में इलेक्शंस होती हैं जी, जिसमें कि पीएमएलएन आ जाती है 124 सीटें लेके और सिर्फ 18 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जो कि फिर इनके साथ शामिल हो जाते हैं। और 2013 में पीएमएलएन की गवर्नमेंट आती है और 2014 में इमरान खान जो हैं वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देते हैं।
یہ ہم تو لانگ مارچ کریں گے، ہم تو ان کو نہیں وہ 3 مانتے۔ حلقوں کے بعد وہ بات کرتے ہیں، وہ ہاں، کہتے ہیں انہوں نے کہا دھاندلی جی ہوئی ہے بہت زیادہ۔ دھاندلی ہوئی ہے، تو یہ دھاندلی ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے، اور ہم تو لانگ مارچ کریں گے، اور ہم تو اسلام آباد جائیں گے، اور ہم تو ان کو ڈسلوج کریں گے۔ اور پھر جناب عمران خان لاہور سے لانگ مارچ شروع کرتے ہیں، اور پھر ایک مولوی صاحب جو کینیڈا میں رہتے ہیں، وہ اوپر وہ سے بھی نمودار ہوتے ہیں۔ وہ بھی کینیڈا سے اچانک نمودار ہو جاتے ہیں۔ ان کا ظہور ہوتا ہے ٹورانٹو سے ماڈل ٹاؤن لاہور میں، اور وہ بھی پھر اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر جناب بڑے بڑے جتھے جو ہیں وہ لانگ مارچ شروع کرتے ہیں۔ ڈی یعنی چوک پہ بیٹھتے ہیں پھر۔ ہاں، 2013 میں حکومت آئی ہے، اور ود ان اے ایئر یہ شروع ہو جاتا ہے کام۔ اور یہ جناب پھر اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں، یہاں پہ پھر دھرنا ہوتا ہے، یہاں پہ لمبا دھرنا دیا جاتا ہے، اس میں ایک بڑا سا کنٹینر ہوتا ہے، اس میں عمران خان صاحب استراحت فرماتے ہیں، اور پھر رات کو وہ باہر نکلتے ہیں، اور پھر تقریریں کرتے ہیں، اور لوگوں کو انویگریٹ کرتے ہیں، پھر ڈانس وانس بھی ہوتا ہے وہاں پہ۔ ساتھ ہی وہ طاہر القادری کے وہاں پہ بہت سارے مولانا حضرات بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ مجھے یاد ہے ویڈیوز آتی تھی، ان کی شلواریں پتلونیں انہوں نے ٹانگی ہوتی تھی اور ادھر سپریم کورٹ کی ڈانس بلڈنگ پارٹیاں چل رہی ہوتی۔ سپریم کورٹ کی دیوار پہ کپڑے دھو کے لٹکائے ہوتے تھے۔ اور تو سنا یہ وہاں پہ بہت ہی لوگ رفع حاجت بھی پوری کر رہے ہیں، وہیں پہ نہا بھی رہے ہیں، بہت برا حال تھا۔ بہت برا حال تھا، اور وہ سارا اسلام آباد کی ٹریفک جام ہو جاتی تھی اس سے، اور بہت ایشوز بن جاتے تھے۔ خیر بہرحال جناب، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ لیکن میرا ایک پوائنٹ ہے وسیم صاحب، کہ میں لیٹ می بی دی ڈیولز ایڈوکیٹ فار اے مومنٹ، کہ خان صاحب یہ کہہ رہے تھے، اور اگین میں اس زمانے میں بھرپور قسم کا یوتھیا ہوا کرتا تھا، وہ اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو اگر ہم نے آگے لے کے جانا ہے تو یہ جو دھاندلی کا جو سسٹم ہے الیکشنوں میں، اس کو روکنا ہوگا۔ 3 حلقے کھول دو، اگر اتنا ہی تمہیں یقین ہے کہ یہاں پہ دھاندلی نہیں ہوئی تو 3 حلقے کھول دو۔ پھر وہاں پہ مجھے پتا ہے اس کے اندر بڑی ٹیکنیکل پرابلمس بھی تھیں، انہوں نے کہا، حکومت نے کہا ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، الیکشن کمیشن وغیرہ۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم پاکستان کو اسی طرح لے کے جاتے رہے، اب تو میں ود ہائنڈ سائڈ کہہ رہا ہوں نا کہ یہی غلطیاں 90s میں یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہے اور لڑواتا کوئی اور تھا۔ خان صاحب کو اگر ڈائریکٹلی کوئی نہ بھی کہہ رہا ہو جی ایچ کیو سے کہ چلو چک کے رکھو کام، اگر کوئی نہ بھی کہہ رہا ہو، کیونکہ خان صاحب اس وقت 2011 میں 2 سال 3 سال اب وہ پاکستان کے انہیں لگتا تھا کہ میں بہت بڑا وزیر لیڈر بن گیا ہوں، وزیر اعظم میں نہیں بننا تھا، ہیوبرس بھی ہو سکتا۔ تو یہاں سے مجھے یاد ہے ان کا بھی بڑا بےایمانہ رانا ثناء اللہ وغیرہ کا اس زمانے میں بڑا ان کا رویہ ہوتا تھا، بڑا مغرور والا رویہ ہوتا تھا۔ تو یہاں پر بھی کیا انہوں نے کچھ غلطیاں نہیں کی؟ اگر خان صاحب نے بھی لچک نہیں دکھائی، یا خان صاحب کو نہیں پتا تھا، 90s کا لیوڈ ایکسپیرینس نہیں تھا، تو نواز شریف صاحب کی پارٹی نے بھی کوئی یہاں پہ کچھ اور راستہ نکل سکتا تھا ود ہائنڈ سائٹ؟ دیکھیے، یہ جو ہو رہا تھا نا، ایک تو یہ مکمل آشیرواد حاصل تھی خان صاحب کو ISI کی اور فوج کی، اور نواز شریف کو کہا جا رہا تھا، جنرل ظہیر الاسلام کہہ رہا تھا کہ ریزائن کر دو، تم ریزائن کر دو۔ میاں صاحب نے انکار کر دیا ریزائن کرنے ان سے۔ کی کیا موٹیویشن تھی اس وقت؟ ان کو کیا پرابلم تھی نواز شریف صاحب کی حکومت سے؟ یہ مجھے بھی یاد ہے، پی ٹی وی پہ جو حملہ ہوا تھا اس وقت سنا تھا کہ یہ بڑا پریشر ان پہ ڈالا جا رہا ہے نواز شریف پہ کہ اتار دو۔ یہ اس وقت کیا فوج کو ابھی تو سال بھی نہیں ہوا تھا انہیں آئے ہوئے؟ دیکھیے، فوج کا جو نواز شریف صاحب کے ساتھ جو پچھلا ایکسپیرینس رہا تھا نا، وہ کوئی اتنا پلیزنٹ نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی مشرف کے دور میں آپ دیکھ لیں، یا اس سے پہلے جو آرمی چیفز تھے، جہانگیر کرامت دیکھ لیں، کاکڑ دیکھ لیں، وہ کچھ اتنا پلیزنٹ ایکسپیرینس نہیں تھا۔ تو وہ ایک تو ویسے ہی وہ پسند نہیں کرتے تھے، دوسرا وہ چاہ رہے تھے کہ عمران خان کو لایا جائے آگے۔ عمران خان انہی کی ایک کریشن تھی، اس کو وہ چاہ رہے تھے کہ آگے لایا جائے۔ اور یعنی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایک آپ کی آرگنائزیشنل سائیکی بھی بن جاتی ہے نا، ایک آرگنائزیشنل آپ کی کچھ ایک میموری ہوتی ہے آپ کی۔ تو وہ نواز شریف کے حوالے سے
پیپلز پارٹی کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کی کوئی اچھی نہیں تھی. عمران خان ان کی اپنی کریشن تھا. عمران خان کو وہ ایک الٹرنیٹو کے طور پہ لانا چاہ رہے تھے. تو یہ ایک گولڈن اپرچونٹی تھی کہ ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کی جائے، پریشر بلڈ کیا جائے اور نواز شریف سے استعفیٰ لے لیا جائے، اور اس کے بعد پھر وہ الیکشنز کروا کے اور اس کو انسٹال کر دیا جائے. اب جب دیکھا کہ نواز شریف تو تیار نہیں ہے اس کے لیے، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نواز شریف کو کہا کہ تمہیں ان ایشوز پہ، جو پرائمریلی سیکیورٹی کے ایشوز تھے، پرائمریلی فارن پالیسی کے ایشوز تھے، اکانومی کے ایشوز تھے، اس سے کمپرومائز کروایا نواز شریف سے. انہوں نے پھر اس طرح سے اس معاملے کو اپنے حق میں استعمال کیا کہ ادھر سے 2014 میں مودی صاحب بھی آ گئے تھے اور وہ ادھر میرا خیال پاکستان سے ہو کے گئے تھے اس وقت، یا سم تھنگ، یا یہ گئے تھے ان کی انوگریشن پہ. یہ بھی کوئی 2014 وجہ ہو سکتی؟ 2014 میں انوگریشن میں چلے گئے تھے. یہ اس سے بھی یہ یہ بھی نالاں. ایک وجہ یہ بھی ایک وجہ ہاں ہو سکتی ہے ہمارے ہاں ڈپارٹمنٹ کی کہ یار آپ پھر سے آپ کا دھیان ادھر کی طرف ہے، یہ تو ہم. اور پھر عمران خان صاحب نے بھی یہ مودی کے خلاف بڑی باتیں اس وقت کرنا شروع کر دی تھی، نعرے بازی، تو اس لیے لگتا یہ تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں ایک پیج پہ، اور جبکہ نواز شریف صاحب کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے. یہ وجہ تھی. یہ بھی تھی. پھر 2015 میں مودی لاہور آئے تھے، ان سے ملے نواز شریف سے، اور ان کے وزٹ کے ٹھیک ایک ہفتے کے بعد پٹھان کوٹ پہ ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوا. اور اس ٹیررسٹ اٹیک کے یعنی مودی کے وزٹ کے ٹھیک ایک ہفتے کے بعد اٹیک ہو گیا. اسی طرح سے کارگل ہو گیا واجپئی صاحب کے وقت. جیسے کارگل ہو گیا تھا. کارگل تو بہت بڑا تھا چلیں، لیکن یہ بھی ایک obviously ایک چپیڑ ہی ہے نا ایک طریقے کی. یہ بھی تھا. اور اس میں جیش محمد انوالوڈ تھی. اس میں جو کمیونیکیشن ہوئی، جو وہ جو انٹرسیپٹ ہوئی، اس سے پتہ چلا. تو یہ جو انڈیا کی طرف ایک ٹلٹ تھا میاں صاحب کا، اس کو بھی یہ شک کی نظر سے دیکھتے تھے اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ حالات میں بہتری آئے اس حوالے سے. تو یہ سارا کچھ جو تھا یہ پھر وہ شروع ہو گیا. اور اس کے بعد پھر کچھ 33 پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز تھے، انہوں نے نیشنل اسمبلی سے ریزائن کر دیا. لیکن استعفے قبول نہیں کیے تھے نواز شریف صاحب کی حکومت نے. ہاں ہاں وہ انہوں نے بال ریزائن کر دیا. اور اب اس دور میں ایک ڈرون اٹیکس کافی ہو رہے تھے ہمارے علاقے میں، خاص طور پہ ٹرائبل ایریاز میں ڈرونز آتے تھے، آ کے ہٹ کرتے تھے، کیونکہ یہاں پہ وہ ہائیڈ آؤٹس تھیں طالبان کی، جو وہاں جا کے امریکن ٹروپس کے خلاف کارروائی کرتے تھے. پھر اس کے بعد اٹیکس طالبان کے ہونا شروع ہو گئے ہمارے ایریاز پہ. تو یہ بھی ایک خاصا ایشو تھا گورنمنٹ کے لیے. پھر اکانومی کی حالت کافی خراب ہو رہی تھی اس وقت. اکانومی کے سچویشن ٹھیک نہیں تھی. تو بہرحال جناب، نواز شریف نے اس میں لبرلائزیشن کی، پرائیویٹائزیشن کی، ڈی ریگولیشن کی، انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا، انرجی سیکٹر پہ فوکس کیا، فارن پالیسی کو کچھ بہتر بنانے کی کوشش کی. اور پھر جناب کیا ہوتا ہے کہ پاناما پیپرز آ جاتے ہیں. اور پاناما پیپرز جو ہیں ان کے مطابق جو شریف فیملی ہے، انہوں نے آف شور کمپنیز خریدی ہوئی ہیں باہر، اور ان کی جو منی ٹریل ہے وہ واضح نہیں ہے. تو ان پہ پھر کرپشن کا چارج لگایا جاتا ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اس پہ وہ کیس ٹیک اپ ہو جاتا ہے. اور بالآخر اس بات پہ کہ میاں صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں وصول کی، اس پہ انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے کہ ایک چیز اکرو ہوئی ہے لیکن آپ نے وصول نہیں کی، تو آپ فارغ ہیں. تو دو صادق اور امین کا صادق قطری اور خط کا بھی ایک آتا ہے. ہاں ہاں، آپ صادق اور امین نہیں ہیں. تو اب پتہ نہیں 24-25 کروڑ لوگوں میں کتنے صادق ہیں اور کتنے امین ہیں. لیکن بہرحال میاں صاحب کو کہا گیا جی کہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں. تو وہ ان کو 2017 میں
ڈسکوالیفائی کر دیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے. ایک ٹھیک اور ہے. اس کے اوپر پھر یہ بات آ جاتی کہ یہ اگین اس وقت میں یہی سوچتا تھا کہ یہ جو بھی ہے، لیکن جیسے زرداری صاحب کا $60 ملین کا جو خط تھا، اب آپ خط نہ لکھیں عوام کو، تو یہی میسج آتا نا، اس کے پیسے تو ہیں جو یہ چھپا رہا. اسی طرح جب یہ پاناما لیکس کا چکر ہوا تھا، ان کی آف شور کمپنیاں نکل آئی تھیں، ان کے وہ مے فیئر کے جو اپارٹمنٹس ہیں تب نکل آئے تھے، ان کا بیٹا بھی آیا گواہی دینے، مریم صاحبہ نے بھی کہا میری تو وہاں پہ کیا یہاں پہ بھی کوئی نہیں ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں جب آپ جب آپ کے خود دال میں اتنا کالا ہو کہ پھر عوام میں آپ کیسے اس کو، اب یہ ایک آرگومنٹ تو یہ ہے نا کہ یہ ساری چیزیں ڈیموکریسی کا حصہ ہیں، کرپشنز ہوتی ہیں، لیکن اس کا سلوشن یہ نہیں ہے کہ آپ ڈیموکریسی کے سسٹم کو ریپ اپ کر لیں. لیکن پاکستان جیسے ملک میں کیا اس کی یہ بھی بدقسمتی نہیں کہ اگر ہم ڈیموکریسی پہ ٹرسٹ بھی کرتے تو کیسے کرتے جب اس کے بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں ان کے یہ حالات ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کرپشن تو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور کسی کو بھی آپ کر سکتے ہیں اس سلسلے میں، کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہے پالیٹکس میں. آڈٹ پیراز کے اوپر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرپشن ہے جو بھی ہے. لیکن اس میں دو تین باتیں اور بھی ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ کیا ہر بندہ جو کرپشن کرتا ہے اس کے ساتھ ایک جیسا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے؟ کیا سیاستدانوں کے ساتھ جو کچھ کیا جاتا ہے وہ جرنیلوں کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے؟ اب اگر تو ایسا ہے پھر تو ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ کرپشن کا الزام تو کسی پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں، لیکن اس چیز کو پھر آپ نے ایویڈنس کے ساتھ ثابت کرنا ہوتا ہے. تو اب یعنی ایک ڈیو پروسیس آف لا کو بھی تو آپ نے فالو کرنا ہے نا کرپشن کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. تو جنرلی یہ نہیں کیا جاتا کیونکہ وائٹ کالر کرائم کو ثابت کرنا وہ آسان نہیں ہے اگر ہوا ہے تو. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کرپشن جو ہے نا، کرپشن کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے سیاستدانوں کے خلاف. ایک پرسیپشن کریٹ کی جائے کہ یہ کرپٹ ہے، اور اس کے بعد پھر اسی کو بیسس بنا کے ان کو سزا دی جائے. تو میرے خیال میں یہ ایک ٹیکٹک ہے ہمارے ہاں. اب دیکھیں نا 58(2)B کا استعمال وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ حکومت کوئی انکانسٹیٹیوشنل کام کر رہی ہو، کانسٹیٹیوشن کے مطابق ملک کو چلا نہ رہی ہو. لیکن اب کرپشن کا الزام لگا کے حکومت کو برطرف کر دینا جبکہ آپ کے پاس کوئی سالڈ ایویڈنس بھی نہیں ہے، یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ درست ہے. اور اسی بیسس پہ نواز شریف کی جو حکومت کو سپریم کورٹ نے ریسٹور کیا تھا کہ آپ 58(2)B استعمال نہیں کر سکتے یہاں پہ، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے اس نے کوئی انکانسٹیٹیوشنل کام نہیں کیا. لیکن غلام اسحاق خان نے کہا کہ نہیں جی کرپٹ نہیں ہے، کرپٹ ہے، اور بس ان کو فارغ کر دیا گیا. خیر اینی وے. تو لیکن جہاں تک میں آپ کی بات سمجھاؤں، جو بڑا پوائنٹ ہے جو کہ مجھے بھی بعد میں یہ پوسٹ عمران خان کا جو آخری دور ہے اس کے بعد سمجھ آئی کہ کرپشن مان لیا $60 ملین اور یہ پاناما پیپرز وغیرہ یہ ہیں، دال میں کچھ کالا بھی ہے، کرپشن بھی ہے، لیکن یہاں پہ کرپشن دور کرنے کے لیے کوشش نہیں کی جا رہی. یہاں پہ اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے حصول کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ بنا، جن کو میں سمجھتا تھا کہ خان صاحب، میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ خان صاحب ویسے نااہل ہو سکتے ہیں، نالائق ہو سکتے ہیں، اسلامی ٹچ وغیرہ دے سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی ہوگی، یہ میرا خیال ہے. لیکن ان کے اوپر بھی کرپشن کے الزامات لگ گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یا اس ملک میں کرپشن کو ایز اے ٹول، چاہے کی ہو نہ کی ہو، ایک تو ڈیو پروسیس ہے، اس کو فالو کرنا ضروری ہے. اب جیسے ٹرمپ کے اوپر بھی کرپشن کا الزام لگا، لیکن اتنی بڑی جمہوریت میں جب پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر
व्हाइट कॉलर क्राइम करना तो वैसे ही बड़ा मुश्किल है, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन लगती है, जिसकी वजह से ट्रंप को बड़ा फायदा हुआ। उन्होंने इतना कुछ फेंका ट्रंप के ऊपर पहली दफा, लेकिन वो नहीं लगा, वो मजीद वोट लेके वापस आ गया। तो उसी तरह खान साहब के ऊपर भी करप्शन का ही एंड में इल्जाम लगा दिया, कादिर यूनिवर्सिटी वगैरह का। तो इसीलिए मेरी ओपिनियन ये बनी कि चाहे करप्शन हो भी रही है, ये इन्होंने बेशक खान अपना शरीफ साहब ने या जरदारी साहब ने जो करप्शन 90s में की भी हो या ना की हो, आपको डेमोक्रेसी को आगे चलने देना पड़ेगा और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होगी। इज दिस अ फेयर असेसमेंट वसीम भाई? बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। देखें, बात ये है कि यानी अगर किसी ने करप्शन की है तो आप एविडेंस लेके आएँ, सॉलिड एविडेंस लेके आएँ। ये करते हैं ऐसा कि इल्ज़ाम पहले लगा देते हैं और फिर उसके बाद जनाब वो बस वो चलता रहता है मामला। कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नैब ऑर्डिनेंस में एक चीज़ है, मैं आपको बताऊँ कि मिसाल के तौर पे अ, आपके मेलबर्न के पास ग्रेट ओशन रोड है एक, ठीक है? मैं आप पे इल्ज़ाम लगाता हूँ जी कि आपकी मलकियत है वो, आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया अपने टैक्स रिटर्न्स में। अब आप साबित करते रहें कि आपकी नहीं है। जो नॉर्मल लॉ होता है, उसमें अगर मैं कह रहा हूँ कि ग्रेट ओशन रोड आपकी मलकियत है, तो ओनस ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर है कि मैं साबित करूं कि ये रोड जो है ये आपकी है। मैं कह दूं जी कि जो ये रोड है ये आपकी, और आप साबित करें कि नहीं है, तो आप कैसे साबित करेंगे उसे? मैं कह दूं जी कि सिडनी एयरपोर्ट आपकी मलकियत है, तो आप कैसे साबित करेंगे कि आपकी नहीं है? अब नैब लॉ में ये है कि आप पे अगर कोई इल्जाम लगा दिया जाए तो आपने साबित करना है कि वो आप गिल्टी नहीं है। गिल्टी साबित वो करता है नॉर्मल लॉ में जो इल्जाम लगाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक एक एक, एक ड्रॉबैक है एक इस नैब लॉ में कि जी आप पे इल्जाम लगाया जाए और फिर आप खुद साबित करें कि आप बेगुनाह हैं। तो अब आप जो बात कर रहे थे कि जी वो अलकादिर ट्रस्ट में उस पे इल्जाम लगा दिया गया करप्शन का, ये तो देखें ना, इनकी आप अप्रोच देखें कि और कुछ नहीं मिला तो इन्होंने कहा जी कि ये इद्दत के दौरान सेक्स करते रहे हैं। मतलब आप दूसरों के बेडरूम में भी चले जाते हैं। यानी आपकी कोशिश की है कि एक बंदे को क्रिमिनल भी साबित किया जाए, मुजरिम भी है वो, एक बंदे अखलाकी को तौर पे भी। और उसको गुनाहगार भी साबित किया जाए और उसको करप्ट भी साबित किया जाए। वो करप्ट, वो क्रिमिनल भी है, वो गुनाहगार भी है और वो ट्रेटर भी है। वो ट्रेटर भी है। और वो यानी एप्पल ऑफ द आई था अप अंटिल 2018, और फिर हाँ जब जी। थोड़ी सी खटपट होती है तो यानी ये मुझे अफसोस इस चीज का होता है कि खान साहब की हुकूमत, पता नहीं खान साहब किस जहनी कैफियत में है। शायद उनको ये रिफ्लेक्ट करने की जरूरत होती कि ये हम कि इनको भी यूज किया गया। हो सकता है वो अपने दिल में अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझते हो, लेकिन उनको यूज किया गया इन लोगों के खिलाफ। हाँ हाँ। चाहे करप्शन और वही हथकंडे, आई मीन ये हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इतनी गई गुजरी है, वो कहते हैं वन ट्रिक पोनी, यानी आप एक ट्रिक दूसरी दफा नहीं इस्तेमाल करते, जो जरा कूल मुजरिम होते हैं, ये वही चीज बार बार रिपीट करते हैं और नए मजीद बकरे इनको मिलते रहते हैं, और खान साहब को बकरा बना के इस्तेमाल किया गया। वही हथकंडे जो नवाज शरीफ के ऊपर अप्लाई किए गए, चाहे उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई भी हो या ना हो, लेकिन वो गर्ज नहीं था, वही इनके ऊपर इस्तेमाल किया गया। तो इनको ये सोचने की ज़रूरत थी कि शायद हमें मिसाक जमहूरियत में इनको भी हिस्सा लेना चाहिए। जी जी। ये असल में इन्होंने जो बहुत बड़ी गलती की ना, और अभी भी कर रहे हैं, कि ये कहते हैं जी मैंने सियासतदानों से बात नहीं करनी, मैंने एस्टैब्लिशमेंट से करनी है। इनको सियासतदानों से बात करनी चाहिए थी और अभी भी इनको चाहिए कि सियासतदानों से बात करें और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ ना जाएं। ये अभी भी ये गलती कर रहे हैं। खैर जनाब, उसके बाद फिर 2018 के इलेक्शंस होते हैं और उसमें ये 116 सीटें पीटीआई जीतती है, 64 जो हैं पीएमएलएन की होती हैं और
43 سیٹیں پی 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 جیتی ہے اس میں. اور یہ جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں ایک آر ٹی ایس سسٹم بنایا جاتا ہے جو کہ بیٹھ جاتا ہے نامعلوم وجوہات کی بنا پر, اور خان صاحب جو ہیں وہ اس میں جیت جاتے ہیں اور خان صاحب اقتدار میں آ جاتے ہیں. اور اس بات پہ بے شمار لوگوں کا اتفاق ہے کہ اس میں میسو دھاندلی کی گئی, آر ٹی ایس سسٹم بٹھا دیا گیا اور اپنے مرضی کے نتائج جو ہیں وہ جاری کیے گئے, اور ان نتائج کو کہا گیا جی کہ ان نتائج کے مطابق خان صاحب جو ہیں وہ جیت چکے ہیں اور باقی ہار گئے ہیں. اور پھر خان صاحب 2018 میں حکومت بنا لیتے ہیں اور وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں. اب خان صاحب حکومت میں تو آ گئے اور آتے ہی انہوں نے کہا جی کہ یہ ساری گاڑیاں نیلام کریں یہاں پہ جو ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں, اور ہم کو جو گورنر ہاؤس گورنر ہیں ہاؤس کی دیواریں گرا دیں گے ہم. بنا دیں گے, وہاں پہ یونیورسٹیز بنا دیں گے, کالج بنا دیں گے, پبلک پارکس بنائیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, بڑے بڑے نعرے انہوں نے لگائے, اور 1 کروڑ ہم درخت لگائیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن بہرحال اگر ہم دیکھیں تو کوئی خاص ان کے دور میں ایز سچ تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکا. بہرحال پھر بھی انہوں نے غریبوں کے لیے کچھ وہ سلسلے شروع کیے, احساس صحت اسکیم, کارڈ بنایا. صحت کارڈ جو ہے وہ آیا, احساس اسکیم آئی. اور لیکن ایک جو چیز خان صاحب کے دور میں نہیں ہو سکی اور جو ہو سکتی تھی وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ ایک ایسا آرمی چیف تھا جنرل قمر جاوید باجوہ جو انڈیا کے ساتھ چاہتا تھا کہ حالات بہتر کیے جائیں, ٹریڈ شروع کی جائے, فورن ریلیشنز میں ایک ریڈیکل چینج لایا جائے. لیکن خان صاحب شاہ محمود قریشی کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے یہ نہیں ہونے دیا. تو میں کیونکہ سمجھتا پاپولر ہوں عوام میں مقبول نہیں ہونا تھا یہ فیصلہ, اس وجہ سے ہاں خان صاحب پیچھے. ہاں یہ کہا ان کو شاہ محمود قریشی نے. شاہ محمود قریشی نے کیا کیا کہ اس نے جو ریٹائرڈ ایمبیسڈرز تھے پاکستان کے ان کو بلا لیا اور ان کو کہا جی کیا کرنا ہے, خان صاحب تو کچھ موسٹ فیورڈ نیشن کا سٹیٹس دینے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں 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 نہ کریں, یہ نہ کریں, یہ نہ کریں, وہ نہ کریں. وہ بیوروکریٹ جو ہوتا ہے کیا اس کی تھنکنگ ہوتی ہے, اس کا تو ویژن ہی نہیں ہوتا کوئی. وہ اس کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے نہیں ہونے دیا. ادروائز یہ گولڈن اپرچونٹی تھی کہ یہ یعنی ایک بھٹو کو یہ موقع ملا تھا 71 کی وار کے بعد کہ انڈیا سے تعلقات بہتر بناتا, اس نے بھی ویژن کا مظاہرہ نہیں کیا. اور دوسرا یہ موقع عمران خان کو ملا جبکہ آرمی چیف یہ چاہ رہا تھا کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کیے جائیں. تو ایک تو یہ ہوا. تو ایز سچ نعرے زیادہ تھے لیکن کام کم ہوا خان صاحب کے دور میں. پھر کووڈ آ گیا 2019 میں, اس نے بہت زیادہ ڈیمیج کیا. جو کوئی پروگریس تھی یا ڈیولپمنٹ ہونا تھی وہ نہیں ہو سکی اس طرح سے. بہت بڑا سیٹ بیک ہماری اکانومی کو ہوا اس سے. اور پھر گورننس کے ایشو رہے, کرپشن کے بھی رہے. کرپشن خان صاحب کے حوالے سے تو میں نہیں کہتا, لیکن پنجاب میں بزدار کو انہوں نے سی ایم بنایا, اور بزدار کے حوالے سے میں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے مجھے کہ بہت میسو کرپشن رہی اس دور میں. وسیم اکرم پلس نہیں نکلے وہ. ہاں فوج جو تھی, فوج نے کئی مرتبہ ان کو کہا کہ یار یہ پنجاب میں حالات ٹھیک نہیں ہیں, اس کو ریپلیس کریں, لیکن انہوں نے بزدار کو ریپلیس نہیں کیا اور اس کو رکھے رکھا آخری وقت تک. تو اوور آل جو یہ دور تھا یہ اس میں کوئی میجر ہمیں کوئی اچیومنٹس نظر نہیں آتی کوئی ایسی. کووڈ کا بھی اس میں ہاتھ ہے. پھر خان صاحب کی جو ٹیم تھی اس میں بھی کیپیسٹی بلڈنگ کے ایشوز تھے. کئی دفعہ تو انہوں نے وزیر خزانہ تبدیل کیے, لیکن اس کے باوجود بھی
کوئی بہتری ہماری اکانومی میں نہیں آ سکی. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ بھی یہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ تھی؟ باجوہ صاحب جو اتنے فرینڈلی تھے، ایک پیج پہ تھے، یہ ایک دم سے کیا ہوتا ہے کہ باجوہ صاحب یہ پھر گالیاں شروع ہو جاتی ہیں، ایک میر جعفر میر صادق، اور یہ کیا اندر سے ان کی چپکلش شروع ہوتی ہے؟ اور جو جنرل عاصم صاحب جو اس وقت آئی ایس آئی کے ڈی جی تھے، جو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک میمو لے کے گئے ان کے پاس کہ خان صاحب یہ بشرا بی بی اور ان کی سہیلی فرح گوگی اس میں شامل ہیں، جس پہ خان صاحب نے باجوہ صاحب کو فون کیا اور ان کو کہا کہ اس کی چھٹی کراؤ. کیا یہاں سے وہ کام شروع ہوتا ہے؟ لیکن اگر اس میں اگر عاصم منیر صاحب چیف انٹیگنسٹ ہیں، تو باجوہ صاحب کیوں پلٹی کھاتے ہیں جب وہ اتنے فرینڈلی ہوتے ہیں؟ باجوہ صاحب کی ایک تو خاصی ریزرویشنز تھیں گورننس کے حوالے سے نا. پنجاب میں بہت زیادہ معاملات چل رہے تھے اس قسم کے. پھر فورن پالیسی کے حوالے سے ڈفرینسز تھے کہ ہم پرائمریلی ہماری جو ایک الائنس رہی ہے اوور دی ایئرز، اور خاص طور پہ ہماری فوج کا جو ایک تعلق رہا ہے پینٹاگون کے ساتھ اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، وہ اس کو انہوں نے نظر انداز کیا، اور وہ دوسرے کیمپس میں مطلب رشیا کا بھی انہوں نے دورہ کر لیا. ٹھیک ہے بڑا جی. اسٹوپڈ تھا وہ، بہت اسٹوپڈ حرکت ہوئی. جو جس رات کو یوکرین پہ حملہ ہو رہا ہے اس وقت خان صاحب، ٹھیک ہے خان صاحب کو نہیں پتا تھا کہ وہ پوٹن یہ حرکت کرنے والا ہے، بٹ وائی گو دیر؟ خیر وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے کہا تھا چلے جاؤ. ہاں، تو بہرحال وہ ایک تو یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد جیسے میں نے بتایا کہ فورن پالیسی کے افغانستان کے حوالے سے ڈفرینسز تھے. خان صاحب کا بالکل ایک ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈ تھا ٹورڈز طالبان. انڈیا کے حوالے سے باجوہ صاحب کچھ اور سوچ رہے تھے، خان صاحب کچھ اور کر رہے تھے. پھر جو وجہ بنی نا ایک سب سے بڑی، وہ یہ کہ وہ خان صاحب چاہ رہے تھے کہ جنرل فیض کنٹینیو کرے ایز آئی ایس آئی چیف. باجوہ صاحب ان کو یہاں سے بھیجنا چاہ رہے تھے، کور کمانڈر لگانا چاہ رہے تھے. تو خان صاحب اس پہ تیار نہیں ہو رہے تھے. تو اس کی کیا یہ وجہ تھی؟ یہ بحران، اس نے اتنا بڑا بحران اتنی سی بات نے کھڑا کر دیا. اگین بات پھر وہیں پہ آ جاتی کہ خان صاحب کا استحقاق ہے. کیا یہ خان صاحب کا استحقاق ہے ڈی جی آئی ایس آئی کو چوز کرنے کا، کہ یہ ڈی جی آرمی کرتا ہے؟ دیکھیں، ویسے تو پرائم منسٹر کے پاس پاورز ہوتی ہیں اس چیز کی، لیکن آپ دیکھیں نا کہ آرمی کا اپنا بھی ایک نظام ہے کہ ایک خاص وقت آپ نے ایز ڈی جی آئی گزار لیا ہے، تو اب آپ نے جا کے کور کو کمانڈ کرنا ہے. آپ کور کمانڈ کریں گے، اور یعنی آپ کی جو پروموشن ہوگی نا وہ اس میں بہت سی چیزیں دیکھی جائیں گی کہ آپ کن کن پوسٹس پہ رہے، آپ کی کمانڈ پوسٹنگز کون سی تھیں، آپ کی سٹاف پوسٹنگز کون سی تھیں. تو وہ ان کا ڈیو ہو چکا تھا کمانڈ پوسٹنگ جو تھی، یعنی کور کی کمانڈ کرنا ضروری تھا ان کے لیے. تو اس لیے باجوہ صاحب انسسٹ کر رہے تھے کہ بھئی ان کو اب یہاں سے آپ ریلیو کریں اور یہ جا کے کمانڈ کریں کور کو. تو یہ ان کو نہیں چھوڑنے پہ تیار تھے، تو اس پہ بھی اختلاف ہو گیا. تو فائنلی پھر جناب وہ ایک نو کانفیڈنس موو جو تھی اس کو انجینئر کیا گیا، اور خان صاحب کو فارغ کر دیا گیا. اور خان صاحب جو ہیں وہ فارغ ہو جاتے ہیں 2022 میں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد پھر الیکشنز کی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے فروری 2023 میں، 24. سوری 24 میں، فروری 2024 میں الیکشنز ہوتے ہیں. اور اس میں پھر سے پی ایم ایل این حکومت میں آ جاتی ہے. پی ایم ایل این اور اس کے بعد پیپلز پارٹی ایک کولیشن بنا لیتے ہیں اور حکومت میں آ جاتے ہیں.
लेकिन इसमें भी कोई डिबेट तो नहीं की जा सकती कि जिस तरह ये इलेक्शंस हुए, 2018 में मान लिया आरटीएस और ये सारी, और 2013 में भी उनकी ख्वाहिश नहीं थी। लेकिन 2024 का जो इलेक्शन हुआ, मेरा ख़्याल से हमारी ज़िंदगी में, मेरी कम से कम मेरे होशो-हवास में इतना बड़ा ड्रामा कभी नहीं हुआ कि उनको उनकी पार्टी बनाने का हक नहीं दिया गया। पीटीआई के तौर पे नहीं लड़ सकी। उनके जो कन्फ्यूज़न क्रिएट की गई, उनके जो बहुत इंतखाबी ज़्यादा निशान, ज़्यादती। ज़्यादती बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रही हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की। प्री पोल रिगिंग की गई, लोगों को डराया-धमकाया गया, लोगों को ब्लैकमेल किया गया, कैंडिडेट्स तुड़वाए गए, फिर इलेक्शन के दौरान जो है नताइज तब्दील किए गए, और फॉर्म 47 और ये सारे काम हुए। इवन के जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वो मान गए कि हार गए हैं, लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं, आप जीत गए हैं। हाँ, यानी ये ऐसा ड्रामा लगा। इसमें क्या हम मान लिया इमरान खान साहब ने 2013 और 18 में गलतियाँ की, वो नहीं समझे 90s की पॉलिटिक्स को। लेकिन क्या इधर हम ये थोड़ा-सा इल्ज़ाम इन 2 पार्टीज़ के ऊपर लगा सकते हैं कि किस तरह इन्होंने कहा, हाँ, अब आप हमें इस्तेमाल करें, इसको सीधा करने के लिए। ये जमहूरियत के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए जो एक्सपेरिमेंट, ये तीसरे फेज़ में हम आ गए, 90s में दूसरा था, तीसरा ये था, और ये कंटिन्यूअस चल रहा था 2000 लेट्स से 22 तक, 2008 से 22 तक, और अब ये 22 के बाद, सॉरी 24 के बाद ये जो काम हुआ, क्या इसमें फिर से डेमोक्रेसी, आपको लगता है कि डेमोक्रेसी थोड़ी-सी आगे गई या स्टैटिक रही या पीछे गई? नहीं, डेमोक्रेसी तो अब मेरा ख़्याल है कहना भी ज़्यादती है। अब तो हाइब्रिड भी नहीं है ना। हाइब्रिड वो होता है जिसमें कि किसी प्रोपोर्शन में दोनों पार्टीज़ की से होती है। अब तो ये है कि महज़ एक कॉस्मेटिक्स के लिए एक सिविलियन फेस है, लेकिन पावर सारी कहीं और है। अब तो बिल्कुल स्पेस रही ही नहीं है ना जो सिविलियन लीडरशिप है उसके पास। अब तो हर बात जो है वो डिक्टेट करवाई जाती है, और हर चीज़ जो है वो, हर ऑर्डर जो है वो वहाँ से आता है। तो मेरा ख़्याल है कि ओवर द इयर्स हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं, इस मकाम पे पहुँचे हैं कि अब जो सिविलियन जो एक अथॉरिटी होती है डिसीजन मेकिंग के लिए, वो ख़त्म हो चुकी है। अब वो मुकम्मल इख्तियारात और पावर्स वो अपने पास ले गए हैं, और अब वही इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं। जी। अभी जो आर्मी चीफ्स का जो सिलसिला चल रहा था पहले 90s में, कम से कम ये काकड़ साहब और जिन्होंने इंजीनियरिंग की भी, लेकिन वो एक सिलसिला एक्सटेंशनों का नहीं चला, लेकिन 2008 के बाद एक्सटेंशंस का एक सिलसिला शुरू हुआ, और अब हम इस नहज पे आ गए कि एक तो टर्म भी 3 साल से बढ़ा के 5 साल बढ़ा दी गई, और लेकिन जो आजकल के जो हमारे आर्मी चीफ साहब हैं, आसिम मुनीर साहब, उन्होंने अभी एक बहुत बड़ी जंग जीते हैं वो इंडिया के खिलाफ, तो उसके नतीजे में जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं, जो सिविलियन हुकूमत, यानी वज़ीर-ए-आज़म, आई एम सॉरी टू से, मुझे कहते हुए शर्म आती है, लेकिन बस नाम के ही वज़ीर-ए-आज़म हैं वो। उनको उन्होंने उनको इनाम के तौर पे फ़ील्ड मार्शल का भी ओहदा दे दिया, आसिम मुनीर साहब को। तो ये जो ओहदा उनको दिया है, इसकी क्या रिपरकशंस हैं? जो अभी आप कह रहे थे कि अभी इससे पहले तक तो कहा जाता था हाइब्रिड है, बड़े फ़ख्र से कहते थे हाइब्रिड फ़ॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पाकिस्तान के हर मुल्क का अपना फ्लेवर होता है, तो ये हमारा हाइब्रिड है। और अब आप जैसे आपने कहा कि ये हाइब्रिड कहते हुए भी इसको शायद शर्म आती है। तो अब क्या नतीजा होगा, ये जो अगले 4 साल जैसे भी गुज़रेंगे, या आपकी बसीरत क्या कहती है? देखिए जी, बात ये है कि अब तो पहले मैं आपकी थोड़ी सी करेक्शन कर दूं कि इन्होंने दिया नहीं है, उन्होंने लिया है फील्ड मार्शल का ओहदा। अच्छा, अब बात ये है जी कि अब मुकम्मल जो इख्तियारात हैं ना वो इनसे निकल गए हैं। अब ये कुछ भी करने के काबिल नहीं है। इन्होंने सिर्फ जो है अब जो डायरेक्शंस आनी है उनकी कंप्लायंस करनी है, और ये इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि एक तो जो एक इमेज बिल्डिंग हुई है ना, ये इंडिया के साथ जो एक
कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बाद जो इमेज बिल्डिंग हुई है वो बड़ी मैसिव किस्म की हुई है, लेकिन वो देर पा नहीं है, वो कोई बहुत ज़्यादा अरसा रहेगी नहीं। मुल्क जो है इस वक्त जो हालात हैं, ये जो यूफोरिया है ना, ये बड़ी जल्दी इवापोरेट हो जाता है। उसके बाद फिर बिटर रियलिटीज़ सामने आती हैं। अब जो बजट आ रहा है, बहुत सख्त बजट होगा ये, इसमें बहुत से ये मेजर्स लेंगे। उसके बाद फिर गवर्नेंस के इश्यूज हैं, फिर बलूचिस्तान का बहुत बड़ा इशू है, फिर ये सिंध में वो जो एजिटेशन हो रही है कैनाल्स के हवाले से, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है, फिर केपी के अंदर जो अनरेस्ट है और जो टेररिज्म हो रहा है और जो अटैक्स हो रहे हैं, फिर ये कि इस वक्त जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, मैं पीटीआई का नहीं हूँ, ना मेरी कोई हमदर्दी है पीटीआई के साथ, लेकिन फैक्ट यही है कि इट्स द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान विदाउट क्वेश्चन। उसको आपने बिल्कुल आपने क्रश कर दिया है। आपने जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हुई हैं इस मुल्क के अंदर और अभी हो रही हैं, उनका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। क्या ज़िया के ज़माने की हो रही हैं? ये भी कहा जा रहा है कि मुशर्रफ के ज़माने में भी एक परसिक्यूशन हुई, लेकिन ये जो हो रही है, ये या तो अनप्रेसिडेंटेड है या ज़िया के लेवल में ऐसे हुई थी। ये अनप्रेसिडेंटेड है जी। मतलब ये कि लोगों को उठा लिया जाता है और वो गायब कर दिया जाता है। लोगों के घरों में आके घर पूरा तोड़ फोड़ दिया जाता है। लोगों के भाइयों को उठा लिया जाता है जी कि आपके भाई ने ये बात की है। अभी जो हुआ था अहमद नूरानी के साथ, मतलब मुझे आप बताएं कि क्या दुनिया का कोई कानून इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि हारिस सुल्तान के भाई ने एक काम किया है यहाँ पाकिस्तान में, तो आप हारिस सुल्तान को उठा लें? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हो रही हैं अभी। और मीडिया जो है वो मुकम्मल तौर पे मीडिया का गला घोंट दिया गया है। कोई बंदा खुल के कोई बात नहीं कर सकता। यानी अभी मैं कल एक वीलॉग देख रहा था, इन्होंने बहुत से वीलॉग्स बनाए हुए हैं, बहुत से इस तरह के ना लोगों को एंगेज किया हुआ है, जो सिर्फ इनका जो नैरेटिव है उसको वो प्रमोट करते हैं। सर, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो पहले कोई और ज़बान बोलते थे, फिर उनको उठा के उनके सॉफ्टवेयर अपडेट किए, उसी तरह जो आप बता रहे हैं फैमिली मेंबर्स को भी उठाया गया, तो उन्होंने वो फिर बिल्कुल अब उनकी ज़बान बोलते हैं। मैं ऐसे बहुत सारों को ज़ाती तौर पे जानता हूँ। ऐसे ही है। तो वो मैं सुन रहा था एक वीलॉग, तो उसमें वो क्या बात हो रही थी जी कि वो जो पैनलिस्ट था वो कह रहा था जी कि अब एक कार्रवाई शुरू कर दी गई है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये इंडिया के साथ जो हालिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें स्टेट का साथ नहीं दिया। यानी अगर किसी बंदे ने अमन की बात की है या इनके झूठ को प्रोपेगेट नहीं किया। या इनके झूठ को प्रोपेगेट नहीं किया या क्वेश्चन कर दिया है किसी चीज को। अब देखे ना, वो सनम जावेद जो थी उसने क्या कहा था और उसको उठा लिया गया। वो बेचारी अभी तक अंदर है। उसकी बहन भागी फिर रही है। हाँ। तो अब ये सारी चीजें जो हो रही हैं यार, ये अब कौन सा दौर है ये? अब 21वीं सदी में हम रह रहे हैं और जो कुछ हो रहा है यार, ये तो यानी 20वीं सदी में भी नहीं हुआ इस तरह से अनप्रेसिडेंटेड है। जो कुछ किया जा रहा है इस वक्त। यानी कभी नहीं हुआ ये इस तरह से। तो चलें बहरहाल जी। ये है जी। तो मेरा ख्याल है कि हालात जो हैं वो कोई मुझे उम्मीद अफजा नज़र नहीं आ रहे कमिंग डेज में। और काफ़ी इश्यूज मजीद क्रिएट होंगे जी। जी। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। हमने ये 2 पार्ट की जो सीरीज़ की, पाकिस्तान की पूरी तहरीक-ए-पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म से लेके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तक हमने इसको डिस्कस किया, बीच में क्या हुआ। खुले दिल से सुनिएगा इसको, सोचिएगा बैठ के। और इसीलिए मुझे भी फ्यूचर को इतना अच्छा नहीं लगता, पुरुम्मीद था मैं भी कुछ अरसे तक, खान साहब के एक दौरे हुकूमत तक फिर। लेकिन यही इनकी वसीम भाई की बातों को भी देख के यही लगता है कि चीज़ें बद से बदतर ही होती चली गई हैं। लेकिन उसके नतीजे में जो जो ज़्यादा दिल को रंजीदा करती हैं बातें, वो ये कि
शायद अवाम को अभी भी इस चीज़ का या तो हिस्ट्री का इल्म नहीं है, या उनको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि ये चीज़ें आपकी बेहतरी की तरफ नहीं जा रही हैं, और इसकी ज़िम्मेदारी हम सब के ऊपर आती है कि किसने अपना क्या किरदार अदा किया। जब भी आप जज़्बा हुब्बुल वतनी में आके अपने मुल्क के लिए बड़े-बड़े नारे लगाते हैं या जज़्बाती बातें करते हैं, तो उससे ये बात याद रखिएगा कि ये बातें, नारे हमेशा से तहरीक पाकिस्तान से लगते चले गए, उससे आपका मुल्क आगे नहीं जा सका। आपने अगर अपने मुल्क को आगे लेके जाना है, तो जो आपकी गलतियाँ हैं या जो आपके ऊपर किया जाता है, चाहे आप इस पार्टी के हों या उस पार्टी के हों, जब तक आप उसका खुले दिल से एतराफ़ नहीं कर सकते और उसको बैठ के उन उन गलतियों का एतराफ़ नहीं कर सकते, तब तक आपके मुल्क का हाल अच्छा नहीं होगा। और ये पहले से, जैसा ये जितनी भी बातों का आप इनको रिविज़िट क कीजिएगा, कि किस तरह इस्तेमाल किया जाता रहा पॉलिटिकल लीडर्स को, पार्टियों को, और कौन करता रहा, वो अभी भी वही काम कर रहे हैं, बल्कि उसमें ज़्यादा शिद्दत आ गई है। तो चलें इस नोट पे ख़त्म करते हैं। कोई इतना अच्छा नोट नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। तब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक। साइंस हाफ़िज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।